حدثنا علی بن الجعد اخبرنا شعبہ قال اخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا، آپ نے فرمایا صدقہ کیا کرو. فسيأتي عليكم زمان، ایک وقت آئے گا، يمشي الرجل بصدقته، کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چلے گا. فيقول الرجل، تو انسان کہے گا، لو جئت بها بالامس، اگر تو کل لاتا، لقبلتها منك، تو میں تجھ سے قبول کر لیتا. فاما اليوم فلا حاجة لي فيها، آج مجھے اس کی ضرورت نہیں. باب من امر خادمه بالصدقة، جو شخص اپنے خادم کو صدقہ دینے کا حکم دے، یعنی خود لیٹا ہوا اور اپنے نوکر کو کہتا ہے اچھا فریج سے فلاں چیز نکال کے وہ جو باہر فقیر آیا اس کو دے دو، ایسی صورت میں. ولم يناول بنفسه، اور خود اٹھ کے نہیں دیتا. وقال ابو موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم هو احد المتصدقین، ایسا خادم بھی صدقہ کرنے والوں میں شمار ہوگا، یعنی اس کو بھی صدقہ دینے کا اجر مل جائے گا. تو اس لیے نہ صرف یہ کہ خادموں بلکہ اپنے بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوایا کریں تاکہ ان کو بھی عادت پڑے دینے کی، کیونکہ بچوں میں بخل بہت ہوتا ہے. دیکھیں کہ جتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اتنے ہی پوزیسو بہت ہوتے ہیں. کوئی ان کے کھلونے کو ہاتھ لگائے، ان کی کھانے پینے کی کسی چیز کو تو معاف نہیں کرتے، حتیٰ کہ اگر آپ ان کے کپڑے بھی کسی کو دینے لگیں یا وہ کسی کو پہنے ہوئے دیکھ لیں تو معاف نہ کریں. یہ ایک فطری چیز ہے، یہ ہرس انسان کے اندر، اور اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو پھر جب بچے ساتھ ساتھ بڑے ہوں تو ان کی اس ہرس کو آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو پہلے دیں پھر ان سے دلوائیں. ہمارے والد کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی چیز لاتے، کوئی پھل لاتے، کوئی چیز خود نہیں تقسیم کرتے تھے، عموماً مجھے دیتے یا کسی بھی بہن کو کہ جاؤ تم تقسیم کرو سب گھر والوں میں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ بچے بڑے اچھا محسوس کرتے ہیں اور اس سے عادت بھی پھر پڑتی ہے کہ اچھا دینا بھی ہے. ورنہ یہ ہے کہ اگر والدین ہی سب کچھ کرتے چلے جائیں تو اس میں بچوں کو پھر عادت نہیں پڑتی. اور یہ وجہ کہ ہمارے بچے بڑے کیئر لیس ہوتے ہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ نے جو بچوں کو خود نہیں کیا وہ کیوں کریں. کوئی بڑا آیا، رشتہ دار آیا، اس کے پاس بیٹھنا نہیں، کیونکہ آپ جو ان کے سامنے ان کی برائیاں کرتے رہتے ہیں. وہ تو بڑے فطرت پر ہوتے ہیں نا کہ آپ آپس میں لگے ہوئے ہیں اور کسی کی غیبت کر رہے ہیں تو وہ پاس چاہے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، کان ان کے آپ کی طرف ہوتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. ان کا ری ایکشن بڑا نیچرل ہوتا ہے. آپ اپنی منافقت سے وہ چھپا جاتے ہیں لیکن وہ اس کو اسی کے مطابق پھر لیتے ہیں. اس لیے کبھی بھی سسرال کی کوئی بات بھول کر بھی، جی ہاں عموماً وہی بیچارے ہدف ہوتے ہیں، بھول کر بھی بچوں کے سامنے نہ کریں. کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھیں بڑے ہو کر اپنے بچوں کے رشتے پھر اپنے کوئی پھپھی کے گھر جاری، کوئی چچا کے گھر، اور ساری زندگی آپ نے ان کے ذہنوں میں نفرت ڈالی ہوئی ہے ان کی. اب کیا ہوگا؟ کیا وہ وہاں پر سیٹل ہو سکیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکیں گے. ان کو وہی ماضی کے جو آپ اپنے ظلم و ستم روتے رہے وہی یاد آئیں گے کہ انہوں نے تو میری ماں کے ساتھ ایسا کیا تھا، یہ میری خیر خواہ کیسے ہو سکتی، خواہ وہ بیچاری کتنی اچھی ہوں. یہ ایسے رشتے کہ جس میں نیچرلی کچھ نہ کچھ جیلسی وغیرہ ہوتی ہے، ایک تنافس کی کیفیت ہوتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ آپ خود اپنے بچے کی زندگی جہنم بنا دیں گے. حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا انفقت المرأة، جب خرچ کرتی ہے عورت، من طعام بیتہا، اپنے گھر کے کھانے میں سے، غیر مفسدۃ، بگاڑنا نہیں چاہتی، یعنی کھانے کو یا ان سب چیزوں کی خرابی نہیں کر رہی، کان لہا اجرہا بما انفقت، اس کے لیے اجر ہوگا جو اس نے خرچ کیا. یعنی پیورلی شوہر کی کمائی سے گھر میں کچھ پکایا گیا، اب اس میں سے اگر عورت اپنے ہاتھ سے مہمان کو کھلا دیتی ہے، رشتہ دار کو دے دیتی ہے، غریب فقیر کو دے دیتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت جو کچھ اس میں سے دے رہی ہے عورت کو بھی اجر ملے گا، وہ اس کی طرف سے بھی صدقہ لکھا جائے گا. شرط کیا ہے؟ کہ بگاڑنے کی نیت نہ ہو. مثلاً یہ کہ آپ کے اپنے بچوں کے لیے تو ہے نہیں اور آپ کسی اور کو بھیج رہے ہیں یا کسی اور کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ درست نہیں ہوگا. اسی طرح آپ ایک ضد میں آ کر، اپنے شوہر کی ضد یا کسی اور کی ضد میں آ کر حد سے بڑھ کر دے رہے ہیں، یا ضرورت مند جو رشتہ دار ہے اس کو نہیں دے رہے کہ وہ شوہر کی بہن ہے، اور اپنی کو دے رہے ہیں کہ وہ چاہے نہیں ضرورت مند، تو ایسے بگاڑ اور فساد کی نیت کے بغیر جب عورت کچھ بھی خیر اور بھلائی کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ ایک نارمل چیز دے دیتی ہے تو اس میں حرج نہیں. اور اس میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ نہیں، لیکن روز روٹین کے مطابق تھوڑا بہت جو گھر سے نکلتا رہتا ہے اور انسان نکالتا رہتا ہے اس کی اجازت ہے، اور اس میں نہ صرف اجازت ہے بلکہ دینے کا ثواب بھی ہے. کان لہا اجرہا بما انفقت ولزوجہا اجرہ بما کسب، تو صرف عورت ہی کو ثواب نہیں ملے گا، شوہر نے جو محنت کمائی کی اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کے دربار اور اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے، وہ اس کو بھی دے رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت ہے. وللخازن مثل ذلک، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور خزانچی کے لیے بھی اتنا ہی ہے. یعنی اگر کوئی شخص کسی کے بہاف پہ مال جمع کر رہا ہے، مثلا کسی غریب کو دینا، اور ایک شخص اس کی ذمہ داری لیے ہوئے،
وہ جمع کر رہا ہے اور جمع کر کے پھر اس کو تقسیم کرتا ہے. وہ جتنا اس کو جمع کر رہا ہے، جتنا تقسیم کر رہا ہے، اس سب کا اجر اتنا اس کو ملے گا جیسے اتنا پیسہ اس نے اپنے ذاتی مال میں سے صدقہ کیا. اس حدیث کے پڑھنے سے پہلے، جاننے سے پہلے، میں ہمیشہ اس بات سے بہت کتراتی تھی کہ کسی کا کوئی پیسہ لے کے کسی کو دوں یا لوں یا اس میں جمع کرنے کا چکر کروں یا تکلیف اٹھاؤں. لیکن جب سے مجھے یہ بات پتہ چلی تو وہ سارا بوجھ مجھ پہ ہلکا ہو گیا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ مثلاً آپ ڈونیشنز لیتے ہیں، جیسے الوداعی کے لیے لینی ہوتی، لوگ دیتے ہیں، اب جب دے دیتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کی رسید بنانی ہے، مثلاً اس کو پراپر جگہ پہ پہنچانا ہے، پھر اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، اور یہ اچھا بھلا ایک کام ہو جاتا ہے. قرآن پاک جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ صدقات کے کام پر مقرر ہوتے ہیں ان کو صدقات میں سے تنخواہ بھی مل سکتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص والنٹریلی کر رہا ہے، کوئی تنخواہ اس پر نہیں لے رہا، کتنا اجر ہے اس کے پاس؟ وہ جتنا پیسہ جمع کرتا ہے، لکھتا ہے اور اس کو ڈپازٹ کراتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نکال کے اس کو ضرورت کی جگہ پہ خرچ کرتا ہے، ایسا ہی ثواب ہے گویا سب کچھ اپنے گھر سے کر رہا ہو. اتنا بڑا اجر ہے، کیونکہ ایک ذمہ داری نبھائی جا رہی ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ آپ میں سے کس کی ہمت ہے، ہم میں سے، کہ وہ اتنے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر سکے اور ہر روز صدقہ کرے. نہیں ہو سکتا نا. لیکن جو یہ کام کرتا ہے اس کو اگر روز کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، خواہ وہ تھوڑا بہت، تو گویا وہ روز صدقہ کر رہا ہے. یعنی صدقہ خیرات کے جو خزانچی یا خازن یا کیشیئرز ہیں، اگرچہ وہ ایک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، تو ان کو اگر دنیا میں تھوڑی بہت کوئی تنخواہ ملتی ہے یا نہیں ملتی، لیکن اگر اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر وہ یہ تکلیف اٹھاتی، کیونکہ یہ بڑا پینز ٹیکنگ کام ہوتا ہے. اپنے پیسے کی حفاظت آپ بعض اوقات نہ بھی کریں تو کہتے ہیں اچھا خیر ہے کوئی نہیں، اگر نہیں تو نہ صحیح، ٹوٹ پھوٹ جائے کوئی بات نہیں. لیکن جو پیسہ کسی کا ہوتا ہے جب، وہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، دنیا کے سامنے بھی اور آخرت میں بھی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو احساس اور وہ جو ایک کوفت انسان کے اوپر قائم رہتی ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضائع تو نہیں کریں گے. اس کا لازمی طور پر کچھ صلہ ملنا چاہیے. اور اس کا صلہ کیا ہے کہ جتنا وہ اس میں سے کرتا ہے گویا اس نے اپنے مال میں سے کیا، وہ اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا، اور کوئی کسی کے اجر میں سے کچھ کمی نہیں کرے گا. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلاً آپ نے مجھے الہدا کے لیے کوئی ڈونیشن دی اور میں نے اس کو الہدا پہ خرچ کر دیا تو آپ کو تو کچھ نہ ملا اور مجھے ہی سارا ثواب مل گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دینے والے کو اپنا اجر اور اسے لے کے خرچ کرنے والے پر خیر اور بھلائی میں اپنا اجر، دونوں کو الگ الگ اپنا اپنا حصہ ملے گا. یہ نہیں کہ اس کے حصے میں سے آدھا کاٹ کے دوسرے کو دے دیا جائے. اور یہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. باب لا صدقۃ الا عن ظہر غنى، کوئی صدقہ نہیں مگر جس کے بعد غنا باقی رہے. ظہر یعنی پیچھے، پشت کو کہتے ہیں. یعنی ایسا صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے بعد انسان کنگال ہو کے بیٹھ جائے، بلکہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے بچانا چاہیے. مثلا ایسا ہے کہ اگر کوئی محتاج آ گیا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس کو دے دیں اور خود بھوکے رہ لیں. آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سے جو اللہ کے نیک بندے تھے، وہ کیا روزہ افطار کرنے کا وقت ہے، اتنے میں فقیر نے آواز لگائی، انہوں نے کیا کیا؟ جو اپنا کھانا تھا وہ اٹھا کے دے دیا. اور دوسری طرف کیا ہے کہ جناب آپ کو صرف اتنا دینے کا اختیار ہے کہ اس کے بعد آپ کے پاس کچھ باقی رہے. تو یہ دونوں چیزیں میں کیسے آپ وہ کریں گے؟ مثلا ایثار کا کتنا اجر ہے؟ قرآن پاک کی وہ آیت آپ پڑھیں گے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہو. اور وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے صحابہ کرام سے کہا کہ ان کو گھر لے جائیں، لیکن ہر ایک نے کہا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اتنے میں ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مہمانوں کو میرے ساتھ بھیج دیجیے. وہ گھر میں جب پہنچے تو دیکھا کہ اتنا کھانا ہے کہ یا گھر والے کھا لیں یا مہمان کھا لیں. تو بچوں کی ماں نے بچوں کو تھپک تھپک کے سلا دیا اور پھر اس کے بعد کھانا سامنے رکھا، خود بھی بھوکے تھے، چراغ بجھا دیا اور اس طرح شو کیا کہ جیسے خود کھا رہے ہوں. اور مہمان نے کھایا اور گھر والوں نے کچھ بھی نہیں کہا اور خود پھر بھوکے سو گئے. اور بھوک بڑی چیز ہوتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کیا عمل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں، اور یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیکی تھی. تو کیا ایسی اجازت ہے کہ گھر والے روتے رہیں اور ہم سب کچھ دوسروں کو دے دیں، یا ہم خود بھوکے رہیں اور دوسروں کو دے دیں؟ ایک طرف تو قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ترجیح دیتے ہیں دوسروں کو خواہ وہ خود ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، یعنی یہاں تک جانے کا کہا گیا. اور دوسری طرف کیا ہے؟ یہ بات آ رہی ہے کہ صدقہ وہی بہتر ہے کہ جس کے بعد انسان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی رہے. تو ان دو چیزوں کو آپ دیکھیں کہ اپنی ذاتی زندگی میں تو آپ ایثار کر سکتے ہیں ذاتی زندگی میں،
مثلاً آپ کی کوئی چیز آپ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آپ دینا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کے بچے بھی ہیں جن کے لیے آپ سوچتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ بچوں کا حصہ مار کے آپ دوسروں کو نہ دیں. لیکن اگر آپ کی کوئی ایک پرسنل چیز ہے اور بچوں کے پاس اپنی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ اپنی چیز کسی کو دینا چاہیں تو دے دیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ جیسے لن تنالوا البر کی جب آیت اتری تو اس میں جتنے لوگ لاتے ہیں، مثلا آپ کو وہ بھی واقعہ یاد ہوگا کہ جس میں ایک شخص جو تھے وہ اپنا باغ لے آئے، ابو طلحہ تھے شاید، آپ نے جب اسے قبول کر لیا تو فرمایا کہ جاؤ اسے کہاں خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں کو دے دو. تو حضرت حسان بن ثابت اور ایک اور تھے جن کو انہوں نے خرچ کیا، جو چھٹی پشت میں ان کے یعنی چھٹے دادا کی اولاد میں سے تھے، یہ دور کا رشتہ بنتا تھا. اسی طرح حضرت زید گھوڑا لائے تو حضرت اسامہ کو آپ نے دلوا دیا. اس میں جتنی بھی مثالیں آتی ہیں وہ تقریباً ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پسندیدہ ترین چیز ان سے نکلوائی اور رشتہ داروں کو لوٹائی. کیونکہ عموماً انسان کیا کرتا ہے کہ رشتہ داروں کو دیتے ہوئے دل تھوڑا کر لیتا ہے. تو کیا بتایا گیا کہ بہتر چیز وہاں پر خرچ کرو، کیونکہ اس سے حسد اور رقابت کے جذبات کم ہوتے ہیں. خاندانوں میں آپس میں بنتی کیوں نہیں، کیوں ایک دوسرے کی دشمنی جاری رہتی ہے، کیوں ایک دوسرے کے ساتھ ضد اور حسد اور عناد باقی رہتا ہے؟ وہ اس لیے کہ عموماً چونکہ قریب نظر ہی وہ آتے ہیں، اور عموماً انسان ان کو اس لیے نہیں دیتا کہ وہ پھر میرے مقابلے پہ آ جائیں. اور ہماری تو ساری زندگی کی جد و جہد کا مرکز یہی کہ ہم دوسرے رشتہ داروں سے آگے بڑھ جائیں. یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے. سوچنا انسان کو یہ چاہیے کہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جو ہم سے آگے ہیں بہت ساری چیزوں میں. اگر میں رفتار تیز کر کے اس سے آگے نکل گیا تو میں نے کیا کمال کیا، جبکہ اس سے آگے بے شمار لوگ ہیں اور معلوم نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں. لیکن یہ شیطان ہے جو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے بڑے بڑے کاموں سے روک دیتا ہے. ایسی صورت میں آپ کو تو دینا ہے نا، اللہ کی خاطر دینا. کوئی بھی لے لے، خواہ وہ آپ کا عزیز ترین رشتہ داری کیوں نہ لے لے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رشتہ دار کو دو جو تمہارا احسان نہیں مانتا. بہترین صدقہ وہاں ہے کہ جس کو آپ دیتے چلے جائیں اور وہ مڑ کے پوچھے بھی نہ آپ کو، اور کہیں ظاہر بھی نہ کرے. کیونکہ بعض لوگوں کو جب آپ دیتے ہیں تو وہ آپ کے احسان مند ہوتے ہیں، زبان سے شکریہ یا نگاہوں سے کسی بھی طرح، اگرچہ اس کی انسان کو توقع نہیں ہونی چاہیے، نہ تمنا کرنی چاہیے، لیکن بعض لوگ لے کر بھی الٹا برائی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی نہیں مینشن کریں گے کہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ احسان کیا تھا. تو ایسی صورت میں ایسا صدقہ جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے کہ جس کا صلہ انسان کو صلے کی بجائے الٹا دوسرے کی بدمزاجی کا ہی سامنا ہو. اب یہاں پر کیا ہے کہ اپنے ذاتی مال میں سے آپ جو چاہیں کریں، لیکن جو فرض آپ کا بچوں کا آپ کے اوپر ہے، بیوی کا ہے، شوہر کا ہے، بہرحال ان کا حق پہلے ہے. اس میں بھی ہم حدیث دیکھیں گے، پتہ چلیں گی. ومن تصدق وهو محتاج، اور کوئی ایسا شخص صدقہ کرے کہ وہ خود محتاج ہے، او اہلہ محتاج، اس کے گھر والے بھی محتاج ہیں، او علیہ دین، یا اس پر کوئی قرض ہے. اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مثلا آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف آپ کے اوپر قرض بھی ہے جو آپ نے لوٹانا ہے. پہلے کیا کریں گے؟ آپ پہلے قرض دیں گے. اسی طرح آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے بچے بھوکے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ پہلے بچوں کو کھلائیں گے. کتنی بہترین ہدایات ہیں، کتنا بیلنسڈ دین ہے. ثواب آپ کو مل جائے گا، لیکن ترتیب ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. جب آپ کسی کا حق مارو گے اور اس کیو کو توڑ کے جمپ کرو گے تو کیا ہوگا؟ دوسروں کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. تو جس کو کیوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے رکھا آپ نے اس سے شروع کرنا ہے، کیونکہ وہ حدیث میں آتا نا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اس سے ابتدا کرو جس کی تم ضرورت پوری کرنے والے، جو تمہاری اہل و عیال میں سے ہے. فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَن يُقْضِيَ مِنَ الصَّدَقَةِ، تو قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے. کس سے زیادہ؟ من الصدقہ، صدقے سے. یعنی عام صدقے سے بہتر ہے کہ قرض پہلے دیا جائے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان قرض پہ قرض لے کے، ایک گھر ہے اس میں رہ رہا ہے، کھانے پینے کو وافر ہے، قرضہ لے کے ایک اور گھر لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے جی میں کیسے زکوٰۃ دوں، میرے پہ تو بڑا قرضہ ہے. قرضے سے مراد یہاں کون سا قرضہ ہے کہ جو حقیقی ضرورت کے تحت قرضہ لیا گیا ہو، بنیادی کسی ضرورت کے لیے. یہ نہیں کہ آپ انڈسٹری لگانے کے لیے لون لے لیں اور ظاہر ہے کہ اس میں تو آپ کو ایک عرصے میں ہی پے کرنا ہے اور اس سے پہلے آپ وہ پے بھی نہیں بعض اوقات کر سکتے. تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ پھر تو کوئی شخص کبھی بھی صدقہ نہ کر سکتا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات آپ کے اپنے پاس نہیں ہوتا تھا تو کسی سے لے کے دے دیتے تھے، اور آپ جب فوت ہوئے تھے تو آپ کے اوپر کیا تھا؟ قرض تھا نا، وہ یہودی کی زرہ کا تھا شاید کچھ دینے والا. لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جو آتا تھا وہ آپ نکالتے چلے جاتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ آخر میں وہ جو حضرت ابو ذر والی حدیث ہے کہ جو احد پہاڑ کی طرف دیکھ کے اشارہ کیا تھا، تو وہاں پر بھی کیا کہ 3 دینار رکھ لوں گا، اور اس میں مفسرین کیا کہتے ہیں تو 3 دینار شاید اس لیے کہ آپ پر 3 دینار کا قرضہ تھا، تو وہ آپ صدقہ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ قرضہ اتاروں گا اور باقی صدقہ. پھر فرمایا کہ والعتق والہبۃ، آزادی پر اور ہبہ کرنے پر بھی قرض اتارنا مقدم ہے.
مثلاً آپ کا ایک غلام ہے تو آپ اس کو آزاد کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ پر قرضہ بھی ہے، آپ کیا کریں؟ غلام کو بیچ ڈالیں مثلاً اور قرضہ اتار دیں اس کو بالکل آزاد کرنے کی بجائے۔ والہبتی، اسی طرح آپ کسی کو دینا چاہتے ہیں کچھ، ہبہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو عطا کر دینا، بخشش، ایک ہدیہ ہوتا ہے اور ایک ہبہ ہوتا ہے۔ تو ہبہ یہ کہ اپنے مال کا کچھ حصہ آپ کسی کے نام کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں، اپنی صحت میں، اپنی اولاد میں سے کسی کو دیتے ہیں یا کسی اور کو، تو بھی آپ وہ دینے سے پہلے کیا دیکھیں گے؟ قرضہ اتر جائے، وَهُوَ رَدٌّ عَلَيْهِ، اور اس کا صدقہ اس پر پھیر دیا جائے گا۔ لَيْسَ لَهُ أَن يُتْلِفَ أَمْوَالَ النَّاسِ، اس کو یہ حق نہیں کہ لوگوں کے مال ضائع کرتا پھرے، یعنی لوگوں سے قرضہ لے کے عیاشی کرتا رہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، شادیوں پر بڑے بڑے قرضے لے کر بڑی بڑی دعوتیں کی جاتی، یہ درست نہیں ہے، یہ لوگوں کا پیسہ ضائع کرنا ہے۔ ہاں حقیقی ضرورت جو ہے وہ تو ضرورت ہے، لیکن صرف نام بنانے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال لیے، یرید اتلافہا، ان کو ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اتلفہ اللہ، اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ یعنی اپنے پاس پیسے ہیں لیکن کہتے ہیں میں اگر اپنے نکالوں گا تو اتنے ٹوٹ جائیں گے، بہتر ہے کسی اور سے لے کے میں کر لوں۔ مثلاً آپ بازار میں جا رہے ہیں، آپ بھی اور آپ کے دوست بھی، آپ اپنا 100 روپے کا نوٹ نہیں توڑاتے کہ اگر یہ میں نے توڑا لیا تو کیا ہوگا، لگ جائے گا، تو آپ دوسرے سے کہتے ہیں اچھا آپ مجھے اپنا دے دیں، تو یہ جو ہے اخلاقی جرم ہے۔ اگر کوئی شخص صرف اس لیے کہ میرا پیسہ نہ ٹوٹے اور دوسرے کا توڑوا دوں میں کہ مجھے نقصان نہ ہو، اس کا ضائع کراتا ہے، فرمایا اتلفہ اللہ، اللہ اس کو برباد کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم دوسروں کو دھوکہ دے کے، دوسروں کو نقصان پہنچا کے بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا عقل مند اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہوشیار ہیں، چالاک ہیں، کہ ہم اپنے پیسے بچا گئے، ہم اپنی یہ چیز کر گئے۔ لیکن یہ سوچنا چاہیے اس وقت کہ ایک اور بھی دیکھ رہا ہے ہماری اس ہوشیاری کو، اور وہ وہاں سے پوری کر دے گا بات، اور وہاں سے فیصلہ کر دے گا کہ ہم منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ کیونکہ ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہے، خواہ سامنے ہو خواہ غیب میں ہو۔ الا یکون معروفا بالصبر، مگر یہ کہ اگر کوئی شخص مشہور ہو صبر میں، یعنی صبر کرنے میں مشہور ہو، تو کیا کر سکتا ہے؟ اپنی حاجت سے بڑھ کر دوسرے کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ صبر ہی نہیں کر سکتے کہ وقتی طور پہ جذبات میں آ کے آپ نے کیا کیا، اپنا حق بھی دوسرے کو دے دیا، مثلاً آپ کو بھوک لگی تھی، آپ نے کہا نہیں تم کھا لو، اسے تو کھلا بیٹھے اور پھر واویلا شروع کر دیا، ایسا کرنا اس سے بہتر ہے کہ انسان نہ کرے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ، تو وہ شخص جو صبر کر سکتا ہو وہ ایثار کرے، وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ اگرچہ وہ خود بھوکے ہی کیوں نہ ہوں۔ کفیل ابی بکر، جیسے حضرت ابو بکر نے کیا، حین تصدق بمالہ، کہ جب اپنا مال صدقہ کر دیا، وکذالک آثر الانصار المہاجرین، اور اسی طرح انصار نے ترجیح دی اپنے اوپر مہاجرین کو، یعنی اپنی ضروریات کو کاٹ کر مہاجرین کو دے دیا اپنے گھر۔ اور ایک روایت میں آتا ہے نا، سعد بن ربیع نے اپنی 2 بیویاں تھی، کہا میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، جو تمہیں پسند ہے اس کو طلاق دیتا ہوں، اس سے تم شادی کر لو۔ ونہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، ان اضاعۃ المال، مال ضائع کرنے سے، بلا ضرورت، بے وجہ، بے مقصد ضائع کرنے سے، یا اس کی حفاظت نہ کرنا کہ آپ ایسی جگہ رکھ دیں کہ جہاں دوسروں کو دیکھ کے ٹیمپٹیشن ہوتی رہے وہ چوری کرتے رہے، مثلا نوکر، تو یہ کیا کر رہے ہیں آپ خود ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ چوری کریں، تو یہ کیا ہے؟ ضائع کرنے میں شامل ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، اپنے مال بے وقوفوں کے حوالے مت کرو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو قیام زندگی کا ذریعہ ہے، کیونکہ مال اللہ کی نعمت ہے اور کسی بھی نعمت کو بے جا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور کب؟ خاص طور پر فَلَيْسَ لَهُ أَن يُضَيِّعَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِإِلَّةِ الصَّدَقَةِ، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ لوگوں کا مال صدقہ کے ذریعے تباہ کرے، یعنی قرضہ لے کے اور دوسروں کو صدقہ کرتا پھرے۔ وقال کعب رضی اللہ عنہ، قلت یا رسول اللہ، حضرت کعب کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ یہ کون ہے کعب؟ ان کا قصہ آپ پڑھیں گے سورۃ توبہ میں، کہ جو جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور 50 دن تک سب نے ان سے بائیکاٹ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اس کے بعد جب ان کی توبہ قبول ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، ان من توبتی ان انخلع من مالی صدقۃ الی اللہ و الی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنی توبہ کے ساتھ میں اپنا سارا مال کیا کروں؟ صدقہ کر دوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یا ان کے اوپر، یا ان کی مرضی پر، یا جہاں وہ کہیں مراد ہے، کیونکہ صدقہ تو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا چاہیے۔ تو الی اللہ و الی رسولہ، تو اس سے مراد شرک نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی خاطر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، کہ جہاں وہ چاہیں وہاں میں دے دوں، یا جہاں اللہ اور اس کے رسول پسند کریں کہ میں اپنا مال وہ خرچ کر دوں، یہ مراد ہے۔ قال، آپ نے فرمایا امسک علیک بعد مالک فہو خیر لک، اپنا کچھ مال اپنے پاس ہی رکھو، سارا مت صدقہ کرو، فہو خیر لک، تو وہ تمہارے لیے اچھا۔ قلت فانی امسک سہمی الذی بخیبر، میں نے کہا اچھا میں اپنا خیبر کا حصہ جو ہے اس کو رکھے رکھتا ہوں، وہ میں نہیں دیتا اور باقی دے دیتا ہوں۔ حدثنا عبدان اخبرنا عبداللہ
عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا خیر الصدقتی، بہترین صدقہ ہے ما کان عن ظہر غنن، کہ جس کے بعد انسان مالدار رہے، وابدأ بمن تعول، اور ان سے ابتدا کرو جو تمہاری نگہبانی میں ہے۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ہشام عن ابیہ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا الید العلیٰ، اوپر والا ہاتھ، خیر، بہتر ہے، من الید السفلی، نیچے والے ہاتھ سے۔ اوپر والا ہاتھ کون سا؟ جو دینے والا ہو، نیچے والا جو لینے والا ہو۔ وابدأ بمن تعول، اور ابتدا کرو ان سے جن کی تم نگہداشت کرتے ہو۔ وخیر الصدقۃ، اور بہترین صدقہ عن ظہر غنن، اس کے بعد ہے کہ انسان دینے کے بعد بھی مالدار رہے۔ ومن یستعفف، اور جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا، یعفہ اللہ، اللہ اسے عفت عطا کرے گا۔ یعنی جو پاک دامن رہنا چاہے، حرام سے بچنا چاہے، مال میں حرام یا اپنی جان میں حرام یا کسی بھی چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اسے پاک دامنی عطا کریں گے۔ ومن یستغنی، اور جو استغنا برتے، یغنہ اللہ، اللہ اس کو بے پرواہ کر دے گا۔ وعن وہیب قال اخبرنا ہشام عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ بہذا۔ اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جیسے وابدأ بمن تعول ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس ایک اشرفی ہے تو اس کو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بھی، آپ نے کہا اولاد پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا ایک اور بھی، کہا اپنے خادم پہ خرچ کرو، اپنے غلام پہ۔ یہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے گھر میں جو نوکر ہیں ان کو ہم تنخواہ بھی دیتے ہیں، کیا کوئی صدقہ خیرات بھی دے سکتے ہیں؟ تو دے سکتے ہیں۔ اس نے کہا ایک اور بھی ہے، تو آپ نے فرمایا جہاں پھر چاہو خرچ کرو، یعنی پھر مجال واسع ہے، جہاں ضرورت سمجھو دے دو، لیکن شروع کہاں سے کرو؟ اپنی ذات سے لے کے اپنے اہل و عیال پر۔ مثلا آپ کہیں کہ ہو ہی ایک اور وہ اپنے اوپر ہی خرچ کر کے بیٹھ جائے، تو یہ نہیں، پھر اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی شریک کر لے۔ حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا عبد اللہ بن مسلمہ عن مالک عن نافع عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا وہو علی المنبر، آپ منبر پر تشریف فرما تھے، وذکر الصدقہ، آپ نے صدقہ کا ذکر کیا، والتعفف، اور پاک دامنی کا یعنی سوال سے بچنے کا، والمسئلتی، اور سوال کے بارے میں، الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ فالید العلیٰ ہی المنفقۃ، اور اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، والسفلی ہی السائلہ، اور نیچے والا سوالی ہے۔ باب المنان بما آتا، احسان جتانے والا، منان بما آتا، ساتھ اس کے جو دیتا ہے، لقولہ، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، الذین، وہ لوگ، ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے پر احسان اور اذیت نہیں جتاتے۔ وہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی صحیح مسلم کی، کہ جس میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور اس میں ایک کون؟ کہ جو صدقہ کر کے پھر احسان جتائے۔ باب من احب تعجیل الصدقۃ من یومها، جو پسند کرے جلدی دینا صدقے کو اپنے دن سے، یعنی جتنا جلدی دینا چاہے وہ دے دے۔ حدثنا ابو عاصم عن عمر بن سعید عن ابن ابی ملیکہ ان عقبۃ بن الحارث رضی اللہ عنہ حدثه قال صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم العصر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، فاسرع، پھر جلدی کی، ثم دخل البیت، پھر آپ گھر میں داخل ہوئے، فلم یلبس ان خرج، تو تھوڑی دیر کے بعد نکل گئے، فقلت، تو میں نے کہا، او قیل له، یا آپ سے کہا گیا، فقال، تو آپ نے فرمایا، کنت خلفت فی البیت تبرا، کہ میں نے اپنے گھر میں ایک سونے کی ڈلی رکھی تھی، من الصدقۃ، جو صدقہ کرنا چاہتا تھا، فکرہت ان ابیتہ، تو مجھے ناپسند ہوا کہ میں اس پہ رات گزاروں، فقسمتہ، تو میں نے اس کو تقسیم کر دیا۔ یعنی جو نیت کر لے پھر انسان اسے کر ہی ڈالے، کیونکہ اگر تاخیر کی تو ہو سکتا ہے نیت ہی بدل جائے، جو ایسا ہو جاتا ہے اکثر۔ لیکن یہ اس صورت میں کہ جب آپ جذباتیت کا شکار نہ ہوں، بلکہ جب فیصلہ کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، کہ بچوں کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی، رشتہ داروں کا بھی، اور اس کے بعد یہ میں دے سکتا ہوں، اور پھر ارادہ کر کے جم جائیں اور پھر دے دیں، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ باب التحریض علی الصدقہ، صدقہ پر ابھارنا، والشفاعۃ فیہا، اور اس میں سفارش کرنا۔ حدثنا مسلم حدثنا شعبہ حدثنا عدی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن نکلے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں نماز پڑھائی، لم یصلی قبل ولا بعد، ان 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کچھ نہ پڑھا، کوئی نماز نہیں پڑھی، ثم مال علی النساء، دیکھیں پھر نیا لفظ آیا یہاں،
پھر آپ عورتوں کی طرف مائل ہوئے، متوجہ ہوئے. ومعہ بلال، اور آپ کے ساتھ بلال تھے. کیوں ان کی طرف گئے تھے؟ کیونکہ وہ خطبے کی آواز وہاں تک نہیں پہنچی تھی، تو الگ ان کو جا کے دیا. فوعظہن، آپ نے ان کو واعظ کیا. وامرہن یتصدقن، اور ان کو حکم دیا کہ وہ صدقہ کریں. فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص، اور قلب بھی نیا لفظ ہے، تو عورتیں اپنا کنگن اور اپنی بالیاں جو تھیں وہ پھینکنے لگیں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا عبد الواحد حدثنا ابو بریدہ ابن عبد الله ابن ابی بردہ حدثنا ابو بردہ ابن ابی موسى عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه السائل، کہ جب آپ کے پاس کوئی سوالی آتا، او طلبت الیہ حاجت، یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی، قال، تو آپ کیا فرماتے؟ اشفعوا، سفارش کیا کرو، تو اجروا، اجر پاؤ گے. یعنی اگر کسی دوسرے کو بھی کہو گے کہ تم بھی دو تو اس سے تمہیں بھی اجر ملے گا. یعنی ایک خیر کی سفارش کرنی چاہیے. وَيَقْضِ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر فیصلہ کروا دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، ما شاء، جو وہ چاہے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا دے گا جو کہلوانا ہوگا. یعنی میں نے تو جو دینا ہے کسی کو دینا ہی ہے، لیکن تم بھی سفارش کر دیا کرو کہ ہاں یا رسول اللہ آپ اس شخص کو ضرور دیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ گے. قصہ سمجھ میں آیا؟ یعنی لوگ آتے تھے آپ کے پاس کوئی حاجت لے کے، یا کوئی سوالی آتا، اور آپ لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوتے اور آپ اسے دینے کا ارادہ کرتے، لیکن آپ کیا فرماتے کہ تم بھی اس شخص کی سفارش کیا کرو کہ ہاں اسے دیا جائے. کیوں؟ کیا ہوگا اس سے؟ تمہیں بھی اجر مل جائے گا. یعنی جو میں نے فیصلہ کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے نبی کی زبان سے جو اللہ نے نکلوانا ہوگا کہ 10 دو یا 5 دو، وہ تو ہو جائے گا. وہ تو اللہ کے اذن سے ہی ملے گا، جو جس کی قسمت ہے. قسمت سے زیادہ تو نہیں مل سکتا، لیکن تمہارے کہنے سے تمہیں ثواب بہرحال مل جائے گا. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو صحابہ کرام کو ثواب میں شریک کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان سے کہلوا رہے ہیں. ہم کیا ہوتا ہے کوئی دینے لگے تو ہم کہتے ہیں ذرا ٹھہر جو، مت دو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور کوئی دینے لگے کہ یہ ہٹے کٹے فقیر یہ کام کیوں نہیں کرتے اور ان کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس قسم کی بہت سی باتیں کر کے دوسروں کو خیر سے روک دیتے ہیں. حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا عبدہ عن ہشام عن فاطمہ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تو کی، مت باندھ، فیو کا علیہ کی، تو تجھ پہ باندھ دیا جائے گا. وقاع کہتے ہیں وہ جو مشق ہوتی ہے نا پانی کی، اس کو جو باندھنے والا آگے دھاگا ہوتا ہے نا، وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ پانی سب سے آسانی سے بہہ جاتا ہے نا. آپ کسی بھی چیز سے بوٹل میں پانی ڈالتے ہیں، آپ اس کا ڈھکن بند کرتے ہیں، آپ الٹا کے دیکھتے ہیں تو قطرہ نکل آئے گا. اگر آپ مثلا اس میں شربت ڈالیں تو شاید نہ نکلے، کیونکہ وہ دیر سے نکلتا ہے. تو پانی ایک ایسا لیکوڈ ہے کہ بہت جلدی بہہ کے نکل جاتا ہے. تو جو چیز پانی کو کنٹرول کر دے وہ کیا ہے؟ بڑی شدت سے باندھی ہوئی چیز. تو وقاع وہ تسمہ ہے جو مشق کو باندھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اس تشبیہ دے کے آپ نے فرمایا مت باندھ، فیو کا علیہ کی، تجھ پہ بھی باندھ دیا جائے گا. یعنی اگر تم نہیں دو گی لوگوں کو، اللہ تمہیں نہیں دے گا. ایک اور حدیث ہے، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ عن عبدہ وقال لا تحسی فیحصی اللہ علیکی، کہ مت گنو ورنہ اللہ تجھ پہ گننے لگے گا. یعنی بعض اوقات بغیر گنے، مثلا آپ کو مانگتا ہے یا کچھ، تو آپ اپنے پرس میں ہاتھ ڈالیں، چینج ہے چھوٹا موٹا، آپ کو پتا ہے 5-10 روپے ہیں، خیر ہے، تو اس میں کبھی کبھی بغیر گنے بھی ڈالا کریں. تو بڑا مشکل کام ہے بغیر گنے، اور آپ بعد میں وہم میں ہی رہیں گے، ہو سکتا ہے میں نے اپنا 1000 کا نوٹ بھی اسی میں رکھا ہو، کہیں وہ ہی نہ چلا گیا ہو. اس میں وہ ایک کہانی ہے، وہ اگر مجھے کاغذ مل گیا تو میں سنانا چاہوں گی. کہ اخبار میں ایک قصہ آیا تھا کہ جس میں ایک عورت کا طریقہ کار یہ تھا کہ گھر میں جو کچھ خریدتی ہے اس کے بعد جو چینج بچ جاتا اس میں سے وہ ایک پیسہ جو تھا وہ ایک خاص ڈبہ بنایا تو اس میں ڈالتی جاتی تھی، اور جب کوئی فقیر آتا، جو ضرورت مند آتا، اس میں سے نکال کے وہ دیتی جاتی، اور کبھی وہ ختم نہیں ہوتا تھا. تو اس کی برکت سے کیا کچھ ہوا، بہت بڑے بڑے کام اس میں لکھے ہوئے تھے، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، وہ انشاءاللہ کسی وقت آپ کو سناؤں گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک پیسہ بھی بعض اوقات اگر خلوص نیت کے ساتھ آپ دیتے ہیں تو بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ہم چینج لاتے ہیں، وہ بچے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اس کا تو کچھ بھی نہیں آنا، چارہ اٹھانے کا کیا آ سکتا ہے، اور وہ ضائع ہوتا چلا جاتا ہے. اگر آپ ایک پیالی ایک کوئی ایسی چیز رکھ دیں اور اس میں ڈالتے جائیں تو آپ دیکھیں 1 مہینے کے بعد اس میں سے بھی اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہے وہ نکل آئے گی، اور کم از کم چھوٹے چھوٹے خرچ جو فقیر غریب لوگوں کو آپ دینے کے وہ تو اسی میں سے نکل جاتے ہیں. یہ ایک بہانہ ہے، کیونکہ اکٹھی رقم بعض اوقات نکالنا بڑی مشکل ہو جاتی، تو اس میں آپ تھوڑا تھوڑا اگر ڈالتے رہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا یہ تھوڑا ہی تو تھا، وہ نفسیاتی اثر ہے نا کہ تھوڑا ہی ہے چاہے وہ کتنا ہی زیادہ ہو، تو نکالنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو بات تھا نا، یہ بات تو صدقے پر ابھارنے کے بارے میں تھا اور اس کی سفارش کرنے کے بارے میں. اور پھر حضرت اسما کو آپ نے جو فرمایا، یہ حضرت اسما کو کہتے ہیں نا کہ مت باندھو ورنہ باندھ دی جاؤ گی، مت گنو ورنہ تمہیں بھی گن کے دیا جائے گا. تو یہ 2 میں کیا ہے؟ ترغیب دی گئی، اور 2 میں کیا ہے کہ تم مت روکو، یعنی دینے کی طرف ابھارا. بابو الصدقۃ فی ما استطاع، جہاں تک استطاعت ہو صدقہ کیا جائے. یعنی صدقے کا تعلق کس سے ہے؟
استطاعت سے. حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جریج قال اخبرني ابن ابي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير اخبره عن اسماء بنت ابي بکر رضی اللہ عنہما انها جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ کی سالی تھیں. وقال، آپ نے فرمایا، لا تعی، مت برتنوں میں ڈال کے رکھو. وعاء کہتے ہیں برتن کو، یعنی تھیلوں میں یا برتنوں میں ڈال کے نہ رکھو. فیعی اللہ علیکی، اللہ تمہارے لیے پھر وہ بند کر دے گا. اردخی مستطاعتی، خیرات کرتی رہو جو بھی استطاعت ہے تمہاری، جتنا بھی دے سکتی ہو. باب الصدقۃ تکفر الخطیئہ، صدقہ خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے، یعنی انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوتا ہے. یہ حدیث پیچھے گزر چکی. حدثنا قتیبہ حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال عمر رضی اللہ عنہ ایکم یحفظ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الفتنہ قال قلت انا احفظه كما قال قال انك عليه لجريء فكيف قال قلت فتنة الرجل في اهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سلیمان قد كان يقول الصلاة والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنکر، یعنی جس کے پاس پیسے نہ ہو تو عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے. قال ليس هذه اريد ولكني اريد التي تموج كموج البحر. قال قلت ليس عليك بها يا امير المؤمنين بأس بينك وبينها باب مغلق. قال فيكسر الباب او يفتح؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فانه اذا كسر لم يغلق ابدا. قال قلت اجل. قال فهبنا ان نسأله من الباب فقلنا لمسروق سله. قال فسأله. فقال عمر رضي الله عنه قال قلنا فعلم عمر من تعني. قال نعم كما ان دون غد ليلة وذلك اني حدثته حديثا ليس بالاغاليط. باب من تصدق فی الشرک ثم اسلم، جس نے شرک اور کفر کی حالت میں صدقہ کیا پھر مسلمان ہوا تو کیا اس کو پچھلا ثواب ملے گا یا نہیں. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا هشام حدثنا معمر عن الزہری عن عروہ عن حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ ارأیت اشیاء كنت اتحنس بها فی الجاہلیہ. ایک شخص جو ہے حکیم بن حزام جب مسلمان ہوتے تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کام میں اچھے کیا کرتا تھا جاہلیت میں، جن سے میں گناہ سے بچتا تھا، یہ ثواب کے لیے کیا کرتا تھا، من صدقۃ، صدقہ خیرات میں سے، او عتاقۃ، یا گردنیں آزاد کرنے میں سے، او صلۃ رحم، یا رشتہ داریوں کو قائم رکھنے میں. فہل فیہا من اجر، کیا ان نیکیوں کا مجھے اب اجر ملے گا، یعنی جو میں نے کفر کی حالت میں کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلمت علی ما صلف من خیر، کہ تو نے جتنے نیک کام کیے ہیں انہیں قائم رکھ کر مسلمان ہوا ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت کہ اگر کوئی شخص جہالت کے دور میں، لا علمی کے دور میں، کفر کے دور میں، شرک کے دور میں جو نیک کام کرتا رہا ہے اور پھر ان سے توبہ کر لیتا ہے، یعنی شرک کفر سے مسلمان ہو جاتا ہے، تو ان نیکیوں کا بھی اجر ملے گا. لیکن اگر کوئی شخص کفر اور جہالت میں غلط کام کرتا رہا ہے تو جب وہ مسلمان ہوگا تو وہ جمع نہیں ہوگی، وہ معاف کر دی جائے گی. ہے نا غفور الرحیم، یہ معنی ہے اس کا. باب اجر الخادم اذا تصدق بامر صاحب غیر مفسد، یعنی خادم اگر مالک کے مال میں سے صدقہ کرتا ہے جبکہ بگاڑ کی نیت نہ ہو تو اس کا بھی ثواب ہے. بگاڑ کی نیت سے کیا مراد ہے کہ ضرورت سے زائد یا بے دردی کے ساتھ اس میں سے خرچ کرے. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید بن عبد الله عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الخازن المسلم الامین الذي ينفذ، کہ وہ خازن جو مسلم ہے، امین ہے، امانت دار ہے. یہ نہیں کہ آپ لوگوں سے پیسہ جمع کر لیں اور پھر آپ کا دل مچل جائے اور آپ اس کو اپنے کسی کام لے آئیں، تو ایسی صورت میں تو الٹا وبال ہوگا. فرمایا کہ وہ خازن، خزانچی جو مسلمان بھی ہے، امانت دار بھی ہے، الذی ينفذ، جو حکم جاری کرتا ہے یعنی دلوانا چاہتا ہے، وربما قال یؤتی ما امر به کاملا موفرا طیبا به نفسه، یا جو اس کا صاحب اسے دلاتا ہے پوری خوشی کے ساتھ دیتا ہے اور اس کو دیتا ہے جس کو دلایا گیا، یعنی اس میں سے اپنا حق نہیں مانگتا. فیدفعه الى الذی امر له به احد المتصدقین، یعنی جس کو دینے کو کہتا ہے اسی کو دیتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس نے اسے خزانچی رکھا ہوا ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی سے دینا شروع کر دے. اس کا کیا معنی ہے؟ مثلا ایک شخص خزانچی کے عہدے پر ہے تو ظاہر ہے کہ خزانچی کا وہ اپنا مال تو نہیں ہے کہ جس کو اپنی مرضی سے خرچ کرے، جیسے اپنا پرسنل مال ہوتا ہے. اس کو اسے کس طرح دینا ہے کہ جو اس کا ذمہ دار ہے. اگر وہ کسی ادارے کا مال ہے مثال کے طور پر تو اس کو کس کی مصلحت میں دینا ہے؟ ادارے کی مصلحت میں خرچ کرنا ہے. اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی ایسا شخص ہے
تو اس کو اس کی جو ایمز اینڈ آبجیکٹیوز ہیں اس کے مطابق اس کو خرچ کرنا ہے. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص جو اسے آرڈر ملتا ہے اس کی صحیح تعمیل کرتا ہے تو اجر ہے اس کے لیے. اپنی طرف سے نہیں اس میں یعنی خیانت کرتا کہ کہا کسی کو دینے کو گیا اور دے کسی اور کو دیا، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اجر ہے. لیکن اگر وہ اس کے بغیر اپنی مرضی کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ غلطی کر جائے اور اس میں اس کی پکڑ ہو جائے. اور پھر اسی طرح یہ کہ وہ یہ نہیں کہ اگر وہ کسی کو دینے کے لیے کہے تو وہ کہے اچھا فلاں کو دے رہے ہیں تو کیوں نہ اس میں سے میں بھی مانگ لوں اپنے لیے. کہ بعض اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے نا. ابھی ریسنٹلی کسی نے مجھے قصہ بتایا کہ کوئی اپنی وصیت لکھوا رہا تھا ایک شخص، اور جس سے لکھوا رہا تھا وصیت یہ تھی کہ میرے مرنے کے بعد اس گھر میں سے اتنا حصہ الہدا کو دے دیا جائے. تو وہ شخص لکھنے لگا، لکھتے لکھتے ہاتھ روک دیا. اس نے کہا الہدا کو کیوں دیتے ہو، میرے پاس ایک پروجیکٹ ہے تم مجھے دے دو. تو یہ جو چیز ہے یہ درست نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ الہدا کی بات تھی تو اس لیے، چونکہ یہ ریسنٹلی ہوا اس لیے مجھے واقعہ ایک دم یاد آ گیا یہاں پر اس کے مناسبت سے. مثلاً آپ کو کوئی لکھوا رہا ہے کہ یہ اتنے پیسے ہیں، 1000 ہے، 500 فلاں کو دینا، 200 اس کو دینا. مثلاً بعض اوقات آپ دوسرے ملک میں ٹریول کرتے ہیں، آپ گاؤں دیہات میں جا رہے ہیں، مثلاً آپ یہاں سے حج کرنے عمرہ کرنے جا رہے ہیں، تو کچھ لوگ اپنا صدقہ خیرات آپ کو دیتے چلو وہاں دے دینا. مثلاً اب آپ کا مال اپنا نہیں، آپ کسی کے بہاف پہ اس کو تقسیم کر رہے ہیں، یا آپ کو کوئی خط لکھوا رہا ہے تو آپ ایسا نہ کہ اس کو دیکھ کے آپ کے منہ میں پانی بھر جائے اور آپ کے اچھا آپ اس کو جو دے رہے ہیں تو آپ مجھے ہی دے دیں. یا یہ ہے کہ اسے دیا جا رہا ہے تو چلو اس میں سے میرا بھی حصہ کیونکہ میں اس کو تقسیم جو کر رہا ہوں. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے، باہر جو ہے وہ ڈالرز میں لوگ جیسے ڈونیشنز بھیجتے ہیں. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈالر بھیج رہے ہیں اور آپ ان ڈالرز کو اپنے گھر میں رکھ لیں اور اس کی بجائے روپے جو ہیں وہ آپ جمع کرا دیں. اس کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں کیا ہے، جو امانت جیسے آئی ہے اس کو ویسے ہی رکھ دیا جائے. مثلا اگر جیسے زیور کسی نے دیا ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ فوراً زیور تلوائیں، وہ خود رکھ لیں اور پیسے جو ہیں وہ اس میں دے دیں. نہیں، اس صورت میں آپ کو اعلان کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کہ جی یہ ڈونیشن ملی ہے اور اس کو ہم اس طرح سیو نہیں کر سکتے، ہم اس کو بیچ کر اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جب بیچا جائے گا یا تو یہ کہ سونار کو بیچ دیا جائے، لیکن اگر آپ خود لینا چاہتے ہیں تو خود لینے سے پہلے آپ کو اعلان کرنا پڑے گا کہ جی یہ چیز ہے اور اس کو میں خریدنا چاہتا ہوں. تو اگر کوئی اور خریدنا چاہتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا آپ رکھتے ہیں. تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. تو ہونا کیا چاہیے، جو جس نے جیسی امانت دی ہے اس کو ویسا ہی کیا جائے. اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس میں ہیر پھیر نہ کی جائے، اپنی مرضی سے اس میں چینج نہ کیا جائے. مثلا اگر آج کوئی $1000 دیتا ہے تو سال بعد تو اس کی قیمت بدل چکی ہوگی، اور آپ نے کیا خیانت کی کہ وہ 1000 خود رکھ لیے اور 1000 کے پیسے دے دیے. تو آپ نے تو اس مصلحت یا اس کاز کو نقصان پہنچایا. تو یہ باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن عموماً ہم لوگ ان معاملات میں شیطان کے شر کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیسے کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ وہ باقی نیکیوں کو بھی کھا جانے کا سبب بنے. اور یہ غیر مفسد جو ہے نا، یہ جو بار بار آ رہا ہے غیر مفسد، کہ مفسد نہ ہو یعنی فساد نہ کرے، تو یہی فساد ہے کہ جو واقع ہو سکتا ہے. باب اجر المرأة اذا تصدقت او اطعمت من بیت زوجها غیر مفسدۃ، کہ عورت اپنے خاوند کے مال میں سے خیرات یا اپنے خاوند کے گھر میں سے کسی کو کھانا کھلائے بشرطے کہ فساد کی نیت نہ ہو تو اس کو ثواب ملے گا. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا منصور والأعمش عن ابی وائل عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم تانی اذا تصدقت المرأة من بیت زوجها حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابی حدثنا الأعمش عن شقیق عن مسروق عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اطعمت المرأة من بیت زوجها غیر مفسدة لها اجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما انفقت. حدیث گزر چکی. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها، جب عورت اپنے گھر کے کھانے میں سے خرچ کرتی ہے غیر مفسدۃ فلها اجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. باب قول اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى، کہ وہ شخص جو دے اور تقوی کرے، وصدق بالحسنى، اور بھلائی کی تصدیق کرے. یعنی کہ اچھی بات پتہ چلی اور کہا یہ بھلا کیسے ممکن ہے، یہ تو میری عقل تو مانتی ہی نہیں. فسنيسره لليسرى، تو ہم اسے آسان رستے کی طرف لے جائیں گے، آسانی کی طرف اس کو آسانی بخشیں گے.
وَأَمَّا مَن بَخِلَ اور جو بخل کرے، واستغنى اور بے پرواہی برتے، یعنی بھلائی کی بات سنی انسنی کر دے، سن کے پرواہ نہ کرے، اس پہ عمل ہی نہ کرے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کی تکذیب کر دے، یعنی اچھی بات سن کے اس کو جھٹلا دے، نہیں میں نہیں مانتا یہ، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى تو ہم اسے راہ دکھائیں گے یا آسان کریں گے اس کے لیے مشقتوں کی طرف۔ اللہم اعط منفقہ مال خلفا، اے اللہ مال خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، خلف یعنی جو پیچھے آنے والا ہے۔ حدثنا اسماعیل حدثني اخي عن سليمان عن معاوية بن ابي مزرد عن ابي الحباب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم کوئی دن ایسا نہیں يصبح العباد فيه کہ جس دن بندے صبح کرتے ہیں، یعنی بندوں پہ جو بھی دن نیا چڑھتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے، الا ملکان ينزلان مگر دو فرشتے اترتے ہیں، فيقول احدهما ان میں سے ایک کہتا ہے کیا اللهم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ عطا کر، وَيَقُولُ الْآخَرُ اور دوسرا فرشتہ کیا دعائیں کرتا ہے، اللہم آت ممسکا طلفا، اے اللہ روک رکھنے والے کا مال ضائع کر دے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ صدقہ کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، کبھی کم نہیں ہوتا، کیونکہ پیچھے اور آ جاتا ہے۔ جو آپ کی قسمت میں نا جو کھا کے مرنا ہے وہ کھائے بغیر مر نہیں سکتے، اور جو قسمت میں نہیں نا اور آپ نے وقت سے پہلے زیادہ کھا لیا تو آخری عمر میں کٹ کر دیا جائے گا۔ بابو مثل المتصدق والبخیل، صدقہ کرنے والے اور بخل کرنے والے کی مثال۔ حدثنا موسى حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، آپ نے فرمایا مثل البخيل والمتصدق، بخل کرنے والے اور صدقہ کرنے والے کی مثال کیا ہے، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، ان کی مثال دو شخصوں کی طرح ہے جن پر لوہے کے کپڑے ہوں، جبہ بڑا کوٹ یعنی زرہ۔ وحدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن حدثه انه سمع ابا هريرة رضی اللہ عنہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، آپ نے فرمایا مثل البخیل، بخیل کی مثال، والمنفق اور خرچ کرنے والے کی مثال، کمثل رجلین دو لوگوں کی طرح ہے، علیہما جبتان کہ جن دونوں کے اوپر جبے ہیں یا کرتے ہیں، من حدید لوہے کے، من صدیہما ان کی چھاتیوں سے یا سینے سے، الی تراقیہما ان کی ہنسلیوں تک۔ فاما المنفق تو جہاں تک خرچ کرنے والا ہے، فلا ينفق پس نہیں خرچ کرتا، الا صبغت مگر اس کے حلقے کھل جاتے ہیں، او وفرت علی جلدہ اب پھیل جاتے ہیں اس کی جلد پر، حتی تخفی بنانہ وتعفو اثرہ یہاں تک کہ وہ اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ اس کے انگلیوں کے جوڑ بھی چھپ جاتے ہیں اور پاؤں کے نشان بھی چھپ جاتے ہیں۔ یعنی ڈریس تھا جو صرف یہاں تک تھا، یہ ہنسلی اور یہ صدی، یعنی اتنا تھا صرف لوہے کا۔ ایک مثال دی گئی، جب خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کم ہو جاتا ہے بلکہ وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے، بازو کو ڈھانپ کر انگلیوں کے یہ جو بنان ہے نا جو قرآن پاک میں سورۃ القیامہ میں آتا ہے، یہ بھی چھپ جاتے ہیں، یعنی بازو نیچے آ جاتے اور جسم پہ پھیلتے پھیلتے پاؤں تک وہ کرتا چلا جاتا ہے، جس سے پاؤں کے نشان تک چھپ جاتے ہیں۔ یعنی اس کے خرچ کرنے سے وہ کم ہونے کی بجائے وہ اس کا لباس جو ہے بڑھ جاتا ہے اور خوب پھیل جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْبَخِيلُ اور جو بخیل ہے، جو دیتا نہیں، فَلَا يُرِيدُ أَن يُنْفِقَ شَيْئًا کوئی چیز وہ خرچ نہیں کرنا چاہتا، إِلَّا لَزِقَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا مگر ہر حلقہ کون سا، وہ جو لوہے کا ڈریس ہے، آپ نے دیکھا ہوگا اگر کسی میوزیم وغیرہ میں کہ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو لوگ لوہے کے ڈریس پہن کے، تو وہ اسی طرح تھے جیسے چھوٹی چھوٹی سنگلیاں ہوتی ہیں نا، تو ایک سے اندر ایک سنگلی پروئی ہوئی، تو وہ اس قسم کا ڈریس ہوتا ہے جو وہ پہنا کرتے تھے، کیونکہ اگر وہ لوہے کا ایک پورا وہ غلاف پہن لے تو وہ تو منہ بھی نہ کر سکے، تو وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے لیکن لوہے کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے حلقے ہوتے ہیں زنجیر کے، وہ کیا ہوتے ہیں، سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سکڑتے سکڑتے کیا ہوتا ہے، فَهُوَ يُوَسِّعُهَا وَلَا تَتَّسِعُ کہ انسان ان زروں کو کھولتا ہے لیکن کھلتے نہیں، وہ جکڑتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جسم بھی گھٹتا ہوگا نا۔ اور اسی طرح ایک بندہ جب صدقہ نہیں کرتا تو اس کا دل گھٹا ہوا پریشان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے۔ تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلہ عن طاووس جنتان، جنہ بھی اس لفظ کے لیے استعمال ہے، جبہ کی جگہ جنہ، جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو جنہ چھپا دے یعنی اوپر چھپانے والا کپڑا مراد ہے۔ وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم جنتان، ایک اور روایت میں جنتان، یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے جب وہ دیتا نہیں تو وہ کم ہونے لگتا ہے، ایک طرح سے کم کیا، جب اپنی ذات پہ ہی خرچ نہیں کرنا تو بینک میں چاہے جتنا بھی ہے یا لاکر جتنے بھی بھرے ہوئے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر وہ خرچ کرتا ہے تو وہ آپ دیکھیں کہ اس سے اسلام کی وہ مینٹالٹی سامنے آتی ہے کہ جس سے اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ سے زیادہ بڑھے، کہ وہ پیسہ سرکولیشن میں رہے،
استعمال ہو، اور جتنا استعمال ہوگا اتنی ہی ترقی زیادہ ہوگی، اور جتنا آپ اس کو بند کریں گے، جکڑیں گے، جوڑیں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ خود فائدہ اٹھائیں گے، نہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے، اور آپ کا وہ مال آپ کے لیے ایک بیزاری اور دل کی گھٹن کا سبب بن جائے گا۔ باب صدقۃ الکسب والتجارۃ لقوله تعالی یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الآیۃ الی قوله حمید، پوری آیت حمید تک۔ صدقۃ الکسب کمائی کا صدقہ، والتجارت اور تجارت کا، یعنی انسان کا بہترین صدقہ کیا ہے؟ جو وہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرتا ہے، یا پھر تجارت بہترین کام ہے، کیونکہ تجارت کے فوائد جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں، اور بہترین پیشہ جو اسلام میں قرار دیا گیا وہ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو تم کماتے ہو، یعنی اپنی آمدنی میں سے گھٹیا، ردی، بیکار، کنڈم مال نہیں خرچ کرو، بلکہ صدقے کی نیت سے جو کرو وہ کیا کرو؟ بہترین مال، اچھا مال، طیبات، عمدہ، پاکیزہ۔ وہ جیسے آگے آیت میں آتا نا، اور ناپاک یا خبیث یا ردی کنڈم کا ارادہ نہ کرو مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر لیں، اگر تمہیں کوئی دینے لگے تو کیا ہو؟ تم اسے لینا نہیں چاہو گے۔ باب علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے۔ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف، اور جو نہ پائے یعنی اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ فلیعمل، پس چاہیے کہ عمل کرے، بالمعروف، بھلائی کے ساتھ، یا خیر کا، یعنی خیر کا کوئی عمل کرنا۔ امر بالمعروف کا بھی یہاں معنی نکلتا ہے کہ دوسروں کو اچھی بات بتانا، وہ بھی دراصل کیا ہے؟ ایک طرح سے صدقہ ہے۔ حدثنا مسلم ابن ابراہیم حدثنا شعبہ حدثنا سعید ابن ابی بردہ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کل مسلم صدقۃ، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ فقالوا یا نبی اللہ، لوگوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فمن لم یجد، تو جو نہ پائے یعنی جس کو نہ ملے وہ کیا کرے؟ قال یعمل بیدہ، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر لے، فینفع نفسہ، تو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے، ویتصدق، اور اس میں صدقہ بھی کرے، یعنی کچھ نہ کچھ کام ضرور کرے، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ خود پر بھی انسان جو خرچ کرے گا وہ بھی صدقہ ہے، اور دوسروں کو جو دے گا وہ بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ کی محنت مزدوری بھی صدقہ ہے۔ مثلا آپ اگر پیسے نہیں دے سکتے تو آپ کیا کریں؟ مثلا راستے سے کوئی اذیت والی چیز اٹھا دیں، کسی کا کوئی ایسا کام کر دیں کہ جو آپ کے ہاتھ کی محنت یا کمائی ہو۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ بہرے کو زور سے بول کے سنوانا بھی صدقہ ہے۔ اندھا جو راستہ نہیں دیکھ سکتا تو اس کو صرف پیسے ہی تو نہیں چاہیے، اس کو چلنے کی بھی ضرورت ہے، تو اگر آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے چلا دیتے ہیں تو وہ بھی آپ کی طرف سے جو عمل ہے وہ کیا ہوگا؟ صدقہ شمار ہوگا۔ قالوا فإن لم یجد، لوگوں نے کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال یعین ذا الحاجۃ الملہوف، وہ مدد کرے، اعانت ذا الحاجہ، حاجت والے کی، الملہوف، بے کس بے مددگار، یعنی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی، یعنی ایسا انسان جو بے کس ہو، بے یار و مددگار ہو، اس کی مدد کرنا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ قالوا فإن لم یجد، کہا کہ اگر وہ یہ بھی نہ پائے، قال فلیعمل بالمعروف، چاہیے کہ نیکی پر عمل کرے، ولیمسک عن الشر، اور برائی سے بچا رہے، یعنی اچھی بات کو اختیار کر لے اور بری بات سے اپنے آپ کو روکے رکھے، فإنها له صدقۃ، کیونکہ یہ بات بھی اس کے لیے صدقہ شمار ہوگی۔ باب قدر کم یعطی من الزکاۃ والصدقۃ، زکوٰۃ اور صدقہ میں کتنی مقدار دی جائے۔ ومن آتا شاطن، اور جس نے ایک بکری صدقہ کی، یعنی کیا پوری بکری صدقہ کی جا سکتی ہے؟ حدثنا احمد بن یونس حدثنا ابو شہاب عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سیرین عن ام عطیہ رضی اللہ عنہا قالت بعث الى نسیبۃ الانصاریۃ بشاۃ، بھیجی گئی نسیبہ انصاریہ کی طرف ایک بکری، اور یہ بکری کس کی تھی؟ صدقے کی تھی۔ فارسلت الى عائشہ رضی اللہ عنہا منہا، تو انہوں نے کیا کیا؟ حضرت عائشہ کو اس میں سے کچھ بھجوا دیا۔ حضرت عائشہ کو تو صدقہ نہیں لگتا تھا، لیکن جس کو صدقہ دیا گیا اس نے اپنے صدقے میں سے کچھ گوشت حضرت عائشہ کو توفتاً بھجوا دیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عندکم شیء، تمہارے پاس کچھ ہے، یعنی کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فقلت لا، میں نے کہا نہیں، الا مگر ما ارسلت به نسیبۃ، جو نسیبہ نے بھیجا ہے، من تلک الشاۃ، اسی بکری میں سے، اور وہ کون سی بکری تھی؟ یعنی صدقے کی بکری۔ فقالا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ ہاتی، لے آؤ، فقد بلغت محلہا، وہ اپنے مقام پہ پہنچ گئی ہے، یعنی بکری نے جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئی، یعنی جس کو صدقہ دیا گیا تھا اس کو لگ گیا، اس تک مال پہنچ گیا۔ اب اگر وہ شخص اس مال میں سے
جو اس کے لیے صدقہ تھا کسی اور کو دیتا ہے جس پر صدقہ نہیں لگتا تو اس کے لیے اب وہ حلال ہو گیا، یعنی ملکیت کے بدل جانے سے حکم میں تبدیلی ہو گئی۔ اچھا جناب، اب آپ کے سوالوں کے جواب۔ یہ لکھتی ہیں کہ میں چند روپوں کی مقروض ہوں مگر میں صدقہ خیرات بھی دینا چاہتی ہوں، جبکہ صدقہ خیرات کے لیے تو میں پیسے دے سکتی ہوں مگر قرض زیادہ روپوں کا ہے، ایسی صورت میں کیا کروں؟ بہتر ہے پہلے قرض ادا کر لیں، وہی روپے جو آپ صدقہ میں دینا چاہتی ہیں وہی روپے آپ قرض میں دے دیں تاکہ آپ جلدی فارغ ہو جائیں اور پھر دل کھول کے جو چاہیں کریں، اس لیے کہ قرض ان گناہوں میں سے ہے، یعنی اگر ادا نہیں کرتا انسان، کہ جو شہید کے لیے بھی معاف نہیں، یعنی اگر شہید شہادت پا جاتا ہے اور اس کے ذمہ قرض رہ جاتا ہے تو قیامت کے دن اس کے حصے کی نیکی اس کو نکالنی پڑے گی، تو اس لیے یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کسی شخص کو کسی نے تحفے میں کوئی کپڑے، برتن یا کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، غریب کو دے دوں اس کا بھلا ہو جائے، ایسی صورت میں وہ صدقے یا خیرات میں سمجھا جا سکتا ہے؟ بالکل، اس لیے کہ جب آپ کو تحفہ ملا آپ اس کے مالک ہو گئے، اب ملکیت کے بعد آپ اس مال کو جو چاہیں کریں، اگر آپ وہ صدقہ کریں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اور جس نے آپ کو دیا اس کو وہ ثواب اس وقت مل چکا جس وقت اس نے آپ کو دیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ جس کو دی جائے بتا کر دی جائے؟ بہتر یہی ہے کہ بتا کے دی جائے، لیکن شرط نہیں ہے، مگر اس طرح بھی نہ دی جائے کہ لوگ اس کو تحفہ سمجھ کر لیں اور پھر واپس لوٹانے کی فکر کریں، کیونکہ زکوٰۃ تو ایک فرض ہے نا۔ آپ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ لیں زکوٰۃ کہ آپ دوسرے کی توہین کریں، لیکن یہ بھی نہ کریں کہ آپ اس کو ایک ایسا تحفہ بنا دیں کہ جس میں وہ آپ کے ایسے زیر بار آ جائے کہ وہ سمجھے کہ آپ کو اب اس کو لوٹانا ہے، نہیں، ایسی فیلنگ اس میں نہیں آنی چاہیے۔ آپ اس انداز سے دے سکتے ہیں کہ اس کو نہ تو وہ تحفہ سمجھے اور نہ ہی وہ اس کی اس میں توہین ہو، ایک اچھے عمدہ باوقار طریقے سے آپ رکھ لیجئے، اپنی ضرورت پوری کیجئے، کوئی بھی اچھے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ ایک چیز کا ارادہ کر کے دوسری چیز دینے سے فرق تو نہیں پڑتا؟ فرق پڑ جائے گا اگر اس کی کوالٹی میں فرق ہوا یا کوئی اور نیت میں خرابی ہوئی۔ مثلا 2 نمبر سوال ہے، کتاب الزکوٰۃ میں حدیث 503 میں ہے وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي سے کیا یہ پتہ چلتا ہے کہ منگنی اسلام میں جائز ہے؟ جی ہاں، بالکل جائز ہے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آتا ہے خطبۃ النکاح کا۔ لیکن منگنی میں جو ہمارے ہاں رسمیں بہت ساری ہندوؤں سے شامل ہو گئی وہ ضروری نہیں ہے، لیکن منگنی بہرحال ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں نا کہ آتا ہے نا قرآن پاک میں ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ مردوں کو یا مرد کے گھر والوں کو تلاش کرنا چاہیے۔ عورت کا رائٹ کتنا بڑا ہے، ہاں یا نہ کر دے، اصل حق یا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد بیچارے تو ڈھونڈیں گے، خواری کریں گے، اور جب اس عورت کو ڈھونڈ لیں تو پھر آگے پھر عورت کی مرضی ہے، چاہے تو ہاں کرے اور چاہے تو نہ کر دے، تو حق کس کے پاس ہے؟ میں ایسے ہی غور کر رہی تھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ہر جگہ مجھے تو مرد مظلوم نظر آنے لگا ہے، اتنے عورتوں کو حقوق ہیں، ماں بن کے وہ 3 حق وہاں زیادہ لے رہی ہے، گھر کے سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں، مرد بیچارہ تو وہی کرتا ہے، اس کو ہی دیتا ہے جہاں بیوی کہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا، کیا عورتوں کے لیے بھی یہی بات ہے؟ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے، اگر عورتوں کے اندر وہ صفات ہوں یا اس میں سے کوئی صفت ہو۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے کہ جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، وہ مومن ہو، شرط یہ کہ مومن ہو، تو اس کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، اس کو دوبارہ ایکسپلین کر دیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت میں ہوئی۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے کہ جی عبادت تو بڑھاپے میں ہی کی جائے گی، ہے نا، یا زیادہ اچھے کام جو ہیں وہ بعد میں ہوں گے، ابھی تو دنیا کو انجوائے کر لیں۔ تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ وہ بچہ جس نے بچپن میں ہی، یعنی جیسے 10 سال کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، ابھی بالغ نہیں ہوتا، تو اس پہ کیا کہا گیا کہ نماز میں اسے پابندی کراؤ، پھر وہ بالغ ہو جاتا ہے، اپنے فرائض بھی پورے کرتا ہے، خیر اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہتا ہے۔ ایسا نوجوان جس کی یعنی بچپن سے لے کے لڑکپن اور جوانی بھلائی اور خیر کے کاموں میں گزری، اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ عرش الہی کے سائے تلے ہوگا۔ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ میں اپنے نوکروں کو صدقہ خیرات بھی دیتی ہوں، ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہوں، لیکن بعض اوقات وہ اس میں سے کچھ ضائع کر دیتے ہیں، پھر میں ان کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتی ہوں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ صدقہ جو ہے وہ احسان جتا کے اور اذیت دے کے برباد کرنے والی بات ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں نیت یہ کہ ان کی اصلاح مقصود ہے کہ تم اپنے یعنی جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے اس کو سنبھال کے رکھو یا اسے صحیح جگہ پر استعمال کرو، اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے روکنا تو فرض ہے۔ اب یہ نہیں کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا ہے تو آپ اس کی کسی غلطی پہ اس سے ناراض نہیں ہو سکتے کہ وہ شخص اس کو اس سے ایسوسیٹ کر لے، نہیں، وہ الگ چیز ہے۔
اگر آپ ڈانٹ ڈپٹ میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ دیا، وہ میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، وہ بھلا، یہ غلط ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کام ہے تمہارا یہ درست نہیں ہے، یا اس کے اس عمل پہ آپ اس کو توجہ دلا رہے ہیں اور آپ کی محبت اور شفقت اپنی جگہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اس چیز میں شامل نہیں ہوگا جس سے ممانعت کی گئی ہے. ہم جو کیسٹس اور کتابیں خریدتے ہیں یہ چیزیں بڑی مشکل سے اپنے جیب خرچ سے خریدتے ہیں. اب اگر کوئی یہ چیزیں ہم سے مانگتا ہے اور ہم صرف اس ڈر سے نہیں دیتے کہ یہ خراب ہو جائیں گی اور ہمارے کام کی بھی نہیں رہیں گی، کیا یہ بات بخل میں آتی ہے کیونکہ میں نے 2-3 لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دی اور دل میں بہت گلٹی فیل کرتی رہی کہ میں نے بخل کیا ہے؟ پلیز میری رہنمائی کریں. بات یہ کہ مال کی حفاظت ضروری ہے. اگر آپ سمجھیں کہ کوئی حفاظت نہیں کرے گا تو بے شک نہ دیں، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے شخص کو اپنے احساسات بتا دیں کہ یہ میں نے بہت مشکل سے لیا اور میں نہیں چاہتی کہ یہ خراب ہو، تو پلیز آپ اس کی حفاظت کریں. اور ایک دفعہ دے کے آزما لیں، اگر وہ نہیں حفاظت کرتا تو آپ آئندہ نہ دیں. لیکن صرف اس ڈر سے کہ ایسا ہو نہ جائے تو اس کا احتیاط کر لیں. عورتیں دن بھر گھر کا کام کرتی ہیں، خاوند اس کو کوئی جیب خرچ نہیں دیتا اور اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود اپنی طرف سے صدقہ کرے. تو کیا عورت اس نیت سے خاوند کے پیسے لے کر صدقہ میں دے دے کہ میں کام گھر کا کرتی ہوں تو یہ اس کی اجرت ہے؟ اور دیکھیں کہ یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی کہ عام طور پہ گھر میں جو تھوڑا بہت ہوتا ہے غیر مفسدتن یعنی گھر کی مصلحت کو نقصان نہیں پہنچانے والی عورت، اور کھانا پکایا اس میں سے کسی ہمسائی کو بھی بھجوا دیا ہے، کسی رشتہ دار کو بھی بھیج دیا ہے، کسی فقیر کو بھی دے دیا ہے، اور اتنا ہے کہ بچے بھی کھا لیں، شوہر بھی کھا لیں، خود بھی کھا لیں، گھر کے نوکر بھی کھا لیں، ویل اینڈ گڈ، کوئی بات نہیں. سب نے مل کے کھایا، جو کچھ بھی دیا شوہر کے مال میں سے دیا، خود بھی ثواب پایا، شوہر کو بھی ثواب ملا. لیکن شوہر کی جیب سے روپے نکال لینا کہ میں نے فلاں غریب کو دینے ہیں، اور یہ بھی ساتھ دل میں ہے کہ اس کو پتہ چل گیا شوہر کو تو شامت آئے گی، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. مفسدتن والی بات ہو جائے، یہ گھر میں فساد ڈالنے والی بات ہوگی، اس کی اجازت نہیں. اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ عورت جو کچھ گھر میں کام کرتی ہے وہ پہلے ہی اس کی طرف سے سب صدقہ ہے، یہ بھی اس کا صدقہ ہے. یعنی وہ جو مزدوری والی بات آ جاتی ہے نا، عورت کا گھر میں کام کرنا عورت کی طرف سے جسمانی صدقہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر یہ فرض نہیں ہے. یہ کام جو کرتی ہے احسان کرتی ہے، ایک طرح سے صدقہ کر رہی. وہ چیز جو احسان کے ساتھ اور ایک دوسرے کے ہمدردی کے لیے ہوتی ہے اس کا تو لطف ہی کچھ اور ہے. اور اگر ہم گھر میں ہی ایک بزنس شروع کر دیں تو پھر ہمارے لیے جینا محال ہو جائے. آپ نے بتایا تھا کہ عورت گھر کا جتنا کام کرتی ہے وہ اس کی طرف سے صدقہ ہے، اس پر فرض نہیں. لیکن اگر عورت گھر کا کام نہ کرنا چاہے تو پھر کون کرے گا؟ کیونکہ مرد باہر سے کام کر کے آ کر تو کام نہیں کر سکتا. آج کل نوکر بھی ہر کوئی نہیں رکھ سکتا. پھر اس مسئلے کا حل کیا ہو؟ یہ اصل بات مسئلہ یا اس کا حل کے طور پر نہیں بتائی گئی تھی. یہاں پر بتانے کا مقصد یہ تھا کہ مردوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عورت کا احسان ہے جس کی وہ ناشکری نہ کریں. یعنی اس کا نہیں مطلب کہ عورتیں کام کریں ہی نہ، کہ ان پر فرض نہیں. اس کی ایک مطلب تو یہ تھا کہ قانونی طور پر کوئی مطالبہ نہیں کر سکتا. اگر کوئی عورت نہیں کرتی تو اسے طلاق نہیں دی جا سکتی کہ یہ گھر کا کام نہیں کرتی، یہ کوئی سبب نہیں ہے. ایک ہوتے ہیں قانونی اوبلیگیشن، مثلا آپ اشارہ توڑیں گے تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا. تو اسی طرح اگر کوئی گھر کا کام نہیں کرتا تو اس کی پکڑ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ کرتی ہے تو اسے کرنا بھی چاہیے، ظاہر ہے کہ گھر کے مشترکہ مفادات ہیں، اور اگر کرتی ہے تو اس کی طرف سے نیکی اور اجر اور صدقہ ہے جس پر گھر والوں کو شکر گزار ہونا چاہیے، احسان مند ہونا چاہیے. یہ مطلب تھا بتانے کا، تاکہ اس کام کو صرف اس طرح نہ لیا جائے کہ جیسے ایک نوکر کا فرض ہے کہ وہ تنخواہ لیتا ہے لہٰذا اسے کام کرنا ہے، اور اگر وہ کام نہیں کرتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جو اگر کام نہیں کرنا تو جاؤ. تو بیوی کے ساتھ یہ نوکر والا معاملہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ کسی بیماری یا کسی تھکاوٹ یا کسی کیفیت کی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو شوہر کا نکل جاؤ گھر سے، تم نے گھر کا کام نہیں کیا. اور کوئی بھی عورت صحت مند ہوتے ہوئے اسے گھر سے سب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، اسے چھوڑتی نہیں ہے، اس کی دیکھ بھال لک آفٹر وہ کرتی ہے. لیکن یہ ہے کہ قانونی طور پر وہ ذمہ دار نہیں ہے. جس طرح شوہر کی باقی باتوں میں اطاعت کی ذمہ دار ہے، ایسے اس طرح نہیں. اکثر خواتین گلی محلے میں کمیٹی ڈال لیتی ہیں. کمیٹیاں سال ڈیڑھ چلتی ہیں. اس ملنے والی رقم پر زکوٰۃ کس حساب سے دی جائے گی؟ جب آپ کے ہاتھ میں پیسہ آ جائے اور وہ نصاب کے مطابق ہو اور اس پر سال گزر جائے. پھر کہتے کہ میرے خاوند مجھے جو گھر کا خرچ دیتے ہیں اس میں سے میں 200 روپے بچا کر کمیٹی ڈال دیتی ہوں، اس کا خاوند کو نہیں بتاتی. میرا خیال اکثر عورتوں کی یہ عادت ہے. حالانکہ یہ پیسے گھر پر ہی خرچ کرتی ہوں. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ جی ہاں، اگر آپ گھر پر خرچ کرتی ہیں تو اس میں آپ کے شوہر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایک ہی دن میں سارے خرچ کر دیں. آپ کو انہوں نے ایک طرح سے اجازت دی ہے. کیا ایسے پیسوں کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ وہ پیسے میرا نہیں خیال کہ جمع ہونے کے بعد استعمال ہونے سے 1 سال تک پھر پڑے رہیں. اگر پڑے رہیں تو پھر اگر اس نصاب کو پہنچتے ہیں 2400 بنے گے 1 سال کے، تو سال میں 2400 پہ تو زکوٰۃ نہیں آئے گی. ہاں اگر آپ کے پاس اور بھی چیزیں ہیں تو پھر آپ کے وہ بھی ساتھ ایڈ ہو جائیں گے اگر سال ان پہ گزر گیا.
اگر کوئی قیمتی چیز یا کوئی بھی چیز گم ہو جائے اور کافی ڈھونڈنے پر نہ ملے تو انسان سوچتا ہے کہ اسی میں بہتری ہوگی، چلو جان کا صدقہ نکل گیا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ چیز مل جائے تو کیا اس کو ہمیں صدقہ کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس کے گم ہونے پر ہم نے سوچا تھا کہ یہ چیز صدقے کے طور پہ گم ہو گئی، یا شکرانے کے طور پر کچھ رقم صدقہ کر دی جائے۔ اس میں یہ کہ صدقہ خود سے نہیں نکلا کرتا، صدقہ نکالنا پڑتا ہے، اس لیے وہ آپ کا اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ کہہ دینا کہ چلو صدقہ ہی صحیح، تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں، جبکہ تطوع کا لفظ آتا ہے نفل عبادت کے لیے کہ دل کی خوشی سے کوئی کام کرنا، تو وہ تو مجبوری سے ہو رہا ہے، دل کی خوشی سے تو نہیں ایک طرح سے ہو رہا، تو اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ جب وہ مل جائے تو اب آپ اس کو صدقہ ہی کریں، اور ایسی باتیں کہنے سے بھی پرہیز کریں، اس لیے کہ جب ایک انسان کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان کا اس کو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے پر صلہ ملتا ہے، تو وہ آپ نہ ہی بولیں تو بہتر ہے، کیونکہ انسان کو پھر نیت بدلتے دیر نہیں لگتی اور پھر مشکل ہو جاتی۔ مثلاً آپ کو ایک ہیرو کا سیٹ گم ہو گیا اور اب آپ مجبوراً کہہ رہے ہیں کہ صدقہ ہے، تو مل جائے تو صدقہ کون کرے گا اس کا؟ سوال ہے کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم ہر روز مغرب سے پہلے یا عصر کے وقت جو بھی اللہ نے توفیق دی، مثلاً کسی کھانے پینے کی چیز پر درود شریف کا ثواب حضور تک پہنچاتے ہیں، اور کھانے میں چاہے ہمارے پاس نمک یا ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اور اگر کسی دن کھانے کی چیزیں ہوں تو وہ کسی غریب یا محتاج تک پہنچا دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ عمل درست ہے؟ یہ ایک خود ساختہ عمل ہے، ایک خود ساختہ طریقہ نیکی کرنے کا۔ ایسے اعمال سے بچنا چاہیے، کیونکہ اپنے اوپر ایسا بوجھ لاد لینا اور ایسی پابندی کرنا اور ایسا کام کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اس میں کوئی خیر نہیں ہو سکتی، خواہ اس پر کوئی ذکر ہی کیوں نہ کیا جا رہا ہو۔ اب یہ دیکھیں نا کہ کہتے ہیں کہ خواہ نمک ہی کیوں نہ ہو یا کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کا مطلب ہے نا کہ ہمیشہ انسان کے پاس گھر میں ضروری چیزیں نہیں ہو سکتی کہ جن کو ہر روز باقاعدہ وہ صدقہ کرے، اور ضروری نہیں کہ اس وقت ہی غریب کھائیں، ہم تو کھائیں دوپہر کو یا رات کو اور غریبوں کو کھلائیں عصر کے وقت، تو اس طرح کے کام نہ کیے جائیں تو بہتر ہے۔ جو ہم اپنے پیسے مختلف رسوم و رواج میں خرچ کرتے ہیں، مثلا سلامی اور دلہن کو پیسے دینا اور بچے کی پیدائش پہ پیسہ دینا، اگر ہم اپنی نیت درست کر لیں اور واپس لینے کا خیال دل سے نکال دیں تو کیا اس پیسے کا ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا؟ جی ہاں، بالکل ملے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ رسمیں بھی جب ابتدا ہوئی تھی تو بھلی نیت سے شروع ہوئی تھی۔ مثلا شادی کے موقع پر کسی کو اگر انسان مدد کے طور پہ پیسہ دیتا ہے، اگر آپ اسے کہیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ رکھ لیں آپ، تو یہ کوئی بھی نہیں لینا چاہے گا۔ آپ ایک طرح سے تحفے کی شکل میں اس کی مدد کرنے کے لیے کہ چلیں اگر شادی شدہ جوڑا ایک نیا گھر بنا رہا ہے تو اسے ضرورت ہوگی، تو یہ اصل میں شروع اسی وجہ سے ہوا تھا کہ مدد کے طور پر، پھر لوگوں نے اس کی شکل بگاڑ دی اور اسے ایک تاوان سمجھا، اور پھر تاوان کا جواب تاوان میں، اور ایک شخص بیٹھ جاتا ہے لکھنے کے لیے کتنے دیے 10 روپے، نہیں پتا چلا تو پرس کھول کے گن کے پھر ادھر لکھا جا رہا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل چیز ہے کہ کسی کو بھی کچھ دینا ہو تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا دے سکتے ہیں، آپ کی حیثیت کتنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں ہی کو فرمایا تھا کہ تم میں سے کوئی اپنی کسی ہمسائی کے گھر بکری کے کھر بھیجنے میں بھی شرم اور آر محسوس نہ کرے، یعنی ضرور کچھ نہ کچھ بھیجے، یہاں تک یہ فرمایا کہ پانی ڈال کے اس شوربے کو پتلا کر لے اور اس میں سے کچھ نہ کچھ بھجوا دے۔ اور یہ ہے کہ ہر شخص یہ دیکھے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہ دیکھے کہ اگلا مجھے دے گا کتنا، یہ مجھے اتنا دے گا اس لیے مجھے اس کو تو زیادہ دینا، اور یہ کچھ نہیں دے سکتا لہٰذا اس کو کچھ نہیں دینا۔ اسی طرح جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے خوشی کا بھی موقع ہوتا ہے، اور اس میں اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ یا پیسے یا کوئی بھی چیز دیتے ہیں تو آپ اس لیے نہیں کہ اچھا میرا تو بچہ پیدا ہونا نہیں ہے اس لیے میں کسی کے لیے کیوں دوں، نہیں، یہ دراصل ایک دوسرے کی خوشی اور جو اچھے مواقع ہیں ان کو شیئر کرنے کی بات ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب زکاۃ الورق، چاندی کی زکات، ورق۔ حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابيه قال سمعت ابا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ليس فيما دون 5 زود صدقة من الابل، ليس نہیں ہے فيما دون جو علاوہ ہو 5 زود 5 اونٹوں کے، صدقۃ کوئی صدقہ، یعنی اگر کسی کے پاس 5 سے کم اونٹ ہیں تو ان پر اسے زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی۔ من الابل اونٹوں میں سے، ولیس فیما دون 5 اواق صدقۃ، اور نہیں ہے 5 اوقیہ سے کم پر صدقہ، یعنی 52 تولے جو ہمارے حساب میں بنتے ہیں، 52 تولے سے کم پر بھی صدقہ نہیں ہے۔ اب اگر کسی کے پاس 52 سے زیادہ ہیں تو کیا 52 اس میں سے مائنس کر لیے جائیں گے؟ نہیں، 52 شمار ہوں گے، 52 پلس جتنے بھی ہوں گے وہ سب پہ پھر صدقہ یعنی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ یہاں پر آپ یاد رکھیے کہ صدقہ کا لفظ بطور زکوٰۃ استعمال ہو رہا ہے۔
وَلَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، اور نہ ہی 5 وسق سے کم کھجور یا غلہ وغیرہ پر صدقہ ہے. یعنی یہاں پر مختلف چیزوں کی مقدار یا کمیت بتا دی گئی، کیونکہ پیچھے ہے نا کم. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى ابن سعيد قال اخبرني عمرو سمع اباه عن ابي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب العرض في الزکات. العرض فی الزکات یعنی زکات میں سامان لینا، یعنی مثلا چاندی کی زکات کیا چاندی ہی ہوگی یا کوئی اور چیز ہو سکتی. مثلا آپ کے گھر میں کپڑا رکھا ہوا ہے اور آپ کے سونے پر زکات آتی، کیا آپ وہ کپڑا سونے کی زکات کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ کیا کرنسی سونے کی یا چاندی کی زکات کے طور پر دے سکتے ہیں، یا آپ کو سونا یا چاندی ہی نکالنی ہوگی لازمی طور پر. تو جمہور علماء کے نزدیک زکات میں چاندی اور سونے کے سوا دوسرے اسباب کا لینا درست نہیں، یہ جمہور کی رائے ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور امام بخاری کے نزدیک اس کی اجازت ہے، اور اس کے لیے وہ کیا دلیل لائے ہیں، یہ دلیل آپ دیکھیے. وقال طاؤس قال معاذ رضی اللہ عنہ لأہل الیمن، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل یمن سے کہا ائتونی بعرض ثیاب خمیس او لبیس، کہ کیا کرو، ائتونی مجھے دے دو، بعرض سامان، ثیابن کپڑوں کی شکل میں، خمیسن دھاری دار، اور لبیسن یا لباس، فی صدقتی صدقہ میں. ثیابن خمیسن او لبیسن یعنی کالی چادریں جو دھاری دار ہوں یا لباس جو ہے وہ صدقے میں دے دو. کس کی بجائے؟ مکان الشعیر والذرتی، گندم اور مکئی کی بجائے. اہون علیکم، تم پر بھی آسانی ہوگی. وخیر لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ، اور مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے بھی اچھا ہوگا. یعنی کیوں اچھا ہوگا؟ نمبر 1 یہ کہ معاذ بن جبل جو تھے یمن میں تھے، اور یمن اور مدینہ کا کئی 100 میل کا فاصلہ تھا. اب اگر وہاں سے وہ زکوٰۃ کا مال وہاں پر ٹرانسپورٹ کرتے، بھیجتے بار برداری کے ذریعے، تو یہ بڑی مشکل بات تھی ان کے لیے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کو اس وقت کپڑے کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے بہتر سمجھا گیا کہ اگر غلے کی بجائے کپڑا وہاں بھیجا جائے تو وہ وہاں کے زیادہ کام آ جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے کہا گیا کہ تمہارے لیے بھی آسانی ہے. وہ کیا آسانی؟ کہ انہیں وہاں سے اپنے گھر سے غلے کی بوری اٹھا کے لانا زیادہ مشکل ہے بیت المال تک بنسبت ایک کپڑے کے، کیونکہ کپڑے کا وزن کم ہوتا ہے، قیمت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ غلے کی قیمت کم ہوتی ہے اور وزن زیادہ ہوتا ہے. اس سے 2 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو یہ کہ ایک شہر کی زکوٰۃ دوسرے شہر تک لے جائی جا سکتی ہے. وہ پیچھے پڑا تھا نا کہ 2 رائے پڑی تھی، آپ کو یاد ہوگا، کہ تم اس کے امیروں سے لے کے اس کے فقیروں کو دو. وہ معاذ بن جبل ہی کی روایت سے. تو وہاں میں نے اختلاف بتایا تھا کہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسی شہر میں تقسیم کر دی جائے گی، اور بعض کیا کہتے ہیں کہ نہیں، جہاں ضرورت زیادہ ہو وہاں پر اس کو بھیجا جا سکتا ہے. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی کہ معاذ بن جبل نے وہ زکوٰۃ کا مال مدینہ بھی بھیجا. اور دوسری کیا بات پتہ چلتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال میں سے وہی مال یا جنس نکالنے کی بجائے کوئی دوسری جنس بھی نکالی جا سکتی ہے جس کی ضرورت لوگوں کو ہو. لیکن اپنے طور پر صرف یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کیونکہ یہ کپڑا میرے پاس بیکار پڑا ہوا ہے اس لیے بہتر ہے میں اس کی زکوٰۃ دے دوں، دوسرے کو چاہے روٹی کھانے کو چاہیے ہو. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اصل میں ضرورت کس کی ہے. اور اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ کس کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا آپ کے بھی کام کا نہیں ہے اور پڑا رہا تو گل جائے گا، تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی کے کام میں لے آئیں. تو پھر یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کیوں نکالی، ردی بیکار سمجھ کر یا یہ سمجھ کر کہ اس کا کسی کو اب دے دینا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ اس کو رکھا رہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَّا خالد، یہ حدیث آگے بھی آئے گی، اور جہاں تک خالد کا تعلق ہے، خالد بن ولید مراد ہے، فَقَدْ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ، کہ انہوں نے وقف کر دی ہیں اپنی زرہیں، وَأَعْتُدَهُ، اور اپنے ہتھیار، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں. یعنی ان سے زکوٰۃ مت لو کیونکہ وہ تو آلریڈی اپنے زریں اور ہتھیار وغیرہ اللہ کی راہ میں وقف کیے ہوئے ہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، تصدقنا، صدقہ کرو، ولو من حلیکن، خواہ اپنے زیور میں سے ہی کیوں نہ ہو. فلم یستثن صدقۃ الارض، تو آپ نے کوئی استثناء نہیں کی سامان کے صدقے کی، من غیرہا، اس کے علاوہ. یعنی آپ نے کوئی انہیں پابند نہیں کیا تھا کہ لازماً اپنے زیورات نکالو، بلکہ کیا فرمایا تھا، صدقہ کرو، کچھ بھی کرو، خواہ اپنا زیور ہی کیوں نہ کرو. تو یہ ایک طرح سے چوائس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ نہیں تھا کہ یہ کوئی فرض کیا جا رہا تھا کہ تم نے زیور ہی دینا ہے.
زیور کے علاوہ اگر کوئی عورت آٹا دیتی ہے یا کوئی اور چیز دیتی ہے تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا. تو یہ بھی دلیل ہے اس میں. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها، تو پھر اپنی بالی اور گلے کا ہار کچھ نہ کچھ ہر عورت نے ڈالا. اور اس میں یہ بھی لاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہار سارا سونے کا نہ ہی ہو، کیونکہ سونا کے ساتھ اور چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں. بعض اوقات اس میں کوئی اور قیمتی سٹونز وغیرہ ہوں گے جن کی ایسی قیمت یا ویلیو ہو سکتی ہے کہ جو صدقے میں کام آ جائے. تو کوئی بھی چیز دوسری چیز کے بدلے میں دی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے طور پر. مثلاً یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو بہتر ہے کہ اس میں سے نکال دیں، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک سیٹ ہے جس میں ایک گلو بند ہے، کانٹے ہیں، انگوٹھی ہے، اور آپ جب پہنتے ہیں اپنا سیٹ پہنتے ہیں، اور آپ کو یہ ہے کہ اگر میں اس میں سے انگوٹھی 1 سال میں بطور زکوٰۃ نکال دوں گی تو سیٹ خراب ہو جائے گا، یا ایک کانٹا نکال دیں گی تو سیٹ خراب ہو جائے گا، یا ہار توڑوا کے آدھا دے دیں گی سیٹ خراب ہو جائے گا. تو ایسی مشقت میں اسلام نے نہیں ڈالا. اسی لیے یہاں پر یہ بات لائی گئی ہے کہ ایک چیز کی بجائے دوسری چیز میں بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے. وَلَمْ يَخُصَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْعُرُودِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کی تخصیص نہیں کی سامان میں سے کہ لازماً وہی ہو. یہ بات بھی بہت عام ہے کہ جی زیور پر زکوٰۃ نہیں ہے اور جو پہنا جائے اس پر زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے. یہ جو عورتوں والی حدیث ہے اس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ کہا ہی تھا وَلَوْ مِنْ هُلِيِّكُنَّ، زیورات نکالو. تو اس کے ہوتے ہوئے پھر ہم کہیں کہ جی جو پہن لیا اس کو تو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. اگرچہ یہ رائے موجود ہے لیکن یہ رائے کبھی بھی قرینے ثواب نہیں محسوس ہوئی. حدثنا محمد بن عبد الله حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بلغت صدقته بنت مخاز وليست عنده وعنده بنت لبون فانها تقبل منه. حضرت انس سے روایت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو فرض زکوٰۃ لکھ دی. كتب له التي امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی کہ جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اور کیا ومن بلغت صدقته، اور جس کا پہنچا اس کا صدقہ، یعنی وہ شخص کے جس کا صدقہ پہنچ گیا بنت مخازن 1 سال کی اونٹنی کو، ولیست عنده تو وہ اس کے پاس نہیں ہے، وعنده بنت لبون اور اس کے پاس 2 سال کی اونٹنی ہے، فانها تقبل منه اور وہ اس سے قبول کر لی جائے گی. آگے انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ اگر 5 اونٹ ہو تو کیا نکالنا ہوگا صدقے میں 1 سالہ. مثلاً اگر اس سے زیادہ ہو تو ہر ایک کی تعداد پر جو اونٹ یا اونٹنی دی جائے گی اس کے عمر کو ملحوظ رکھا جائے گا. اب اگر کسی شخص کے پاس اونٹ تو ہیں لیکن جس سے صدقہ نکالنا ہے وہ ایگزیکٹلی وہ چیز نہیں ہے کہ جو کہی گئی، تو اسے اس مشقت میں نہیں ڈالا گیا کہ مثلاً 5 اونٹ ہے اور اس پر 1 سال کی اونٹنی دینی ہے. اب 1 سال کی اس کے گھر میں نہیں تو گھوم پھر رہا ہے اپنے پیسے لے کے کہ مجھے کوئی 1 سال کی اونٹنی دے دے تاکہ میں اپنے صدقے میں سے نکال سکوں. اب یہ شخص بھی گھوم رہا ہے، ایک اور بھی گھوم رہا ہے، ایک تیسرا بھی گھوم رہا ہے، اور بازار سے ساری 1 سالہ جو ہے وہ ختم ہو جائے تو کیا باقی لوگ زکوٰۃ نہیں دے سکیں گے؟ تو یہ امام بخاری یہ دلیل لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو اجازت دی تھی کہ جن کے پاس اگر ایک مخصوص عمر کا جانور نہیں تو اس کے بجائے وہ دوسرا دے دیں اور پیسوں کی کمی بیشی کر لیں. اس کی تفصیل آ گئی، یہاں میں صرف ترجمہ کر دیتی ہوں کس طرح کمی بیشی کر لیں. مثلاً اگر کسی کو 1 سالہ اونٹنی دینی تھی اور اس کے پاس 1 سالہ نہیں، اس نے 2 سالہ دے دی، یعنی ضرورت سے زائد دے دی، تو اب کیا کرے گا؟ وَيُؤْتِيهِ الْمُصَدِّقُ 20 درہمًا، تو صدقہ وصول کرنے والا اس کو 20 درہم پکڑا دے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی جو ایکسٹرا قیمت ہے وہ 20 درہم ہی اس وقت ہو. او شاتین، یا 2 بکریاں، یعنی 1 سالہ اونٹنی دینی تھی، 1 سالہ کی بجائے 2 سالہ ہے تو 2 سالہ دے دی. 2 سالہ جب دی تو اب وہ زیادہ تھی، لینے والے نے جواب میں جیسے سامان 50 روپے کا ہے اور آپ کے پاس 100 روپے ہیں، آپ اس کو 100 روپے دے دیتے تو یہ تو نہیں کہتا کہ تمہارا قصور ہے، تمہارے پاس 50 نہیں ہے، اب 100 ہی میں لے لیتا ہوں. نہیں، اسے کیا کہا گیا کہ وہ بقایا پیسے واپس کرے. اسی طرح اگر کسی نے 1 سال کی بجائے 2 سالہ اونٹنی دے دی تو اس کو بقایا واپس ملے گا. کیا ملے گا؟ 20 درہم یا پھر 2 بکریاں دینی ہوگی. فَإِلَّمْ يَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاصٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ. اسی طرح اگر کسی کے پاس ایک برس کی اونٹنی جسے زکوٰۃ میں دینا چاہیے تھا نہیں ہے اور نر اونٹ 2 سال کا ہے، ابن لبون جو ہے، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وہ اس سے قبول کر لیا جائے گا. وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس کے ساتھ نقد نہ دینا ہوگا کیونکہ اس کی قیمت کم ہے. کیوں؟ جی ہاں، نر کی قیمت مادہ کے مقابلے میں کم ہے. لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ. تھوڑی دیر خوش ہو جائیں آپ. زکوٰۃ میں جو ہے آپ آگے بھی تفصیلات دیکھیں گے کہ مادہ کی زکوٰۃ نکالی جائے گی،
نر کی نہیں، کیونکہ نر کی قیمت کم ہوتی ہے جانوروں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ بھینس خریدنا چاہیں اور ساتھ اس کے بیل، تو بیل کی قیمت کم ہوگی اگرچہ اس کا حجم بڑا ہی کیوں نہ ہو بھینس کے مقابلے میں، کیونکہ بھینس دودھ بھی دے گی اور بچے بھی دے گی، تو قیمتی چیز ہے نا. حدثنا مؤمل حدثنا اسماعیل عن ایوب عن عطاء ابن ابی رباح قال قال ابن عباس رضی اللہ عنہما اشہد علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گواہی دیتا ہوں. کیا گواہی دیتا ہوں؟ کہ لصلى، کہ آپ نے نماز پڑھی، قبل الخطبۃ، خطبے سے پہلے، یعنی عید کی. فرآ انہ لم يسمع النساء، انہوں نے دیکھا کہ عورتوں نے بات نہیں سنی، یعنی عورتوں کو اپنی بات نہیں پہنچا سکے. رش تھا، کراؤڈ بڑا تھا، لاؤڈ سپیکرز نہیں تھے، لہٰذا پہلے آپ نے مردوں کو خطاب کیا اور اس کے بعد کیا کیا؟ فأتاہن، عورتوں کے پاس آئے، یعنی عورت کی تعلیم کا اہتمام دیکھیں. ومعہ بلال، بلال ساتھ تھے. ناشر ثوبہ، اپنے کپڑے پھیلائے ہوئے. ناشر نشر کرنا، پھیلانا، جیسے نشریات ہوتی. فوعظہن وامرہن، آپ نے ان کو واعظ کیا، حکم دیا. ان یتصدقن، کہ صدقہ کریں. فجعلت المرأة تلقی، عورت جو تھی وہ اپنا زیور ڈال رہی تھی. واشار ایوب الی اذنہ والی حلقہ، تو ایوب نے حدیث بیان کرنے کے وقت زبان سے نہیں بولا بلکہ اپنے کان اور حلق کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں اور یہاں کے زیورات ڈال رہی تھی. باب لا یجمع بین مفترق ولا یفرق بین مجتمع. لا یجمع، نہ جمع کیے جائیں، بین مفترق، الگ الگ مال. یعنی مثلا آپ کی ملکیت میں 4 تولے، آپ کی بیٹی کی ملکیت میں 4 تولے، تو دونوں پہ الگ الگ زکوٰۃ نہیں آتی. اب آپ یہ نہیں حکم لگا سکتے، چونکہ آپ دونوں رشتہ دار ہیں، ماں بیٹی ہیں، لہٰذا دونوں اکٹھا کر لیں، وہ 8 تولے بن گئے اور آپ پہ زکوٰۃ پڑ گئی. یہ ظلم نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے اس سے. لا یجمع، نہ جمع کیا جائے گا، کس میں؟ بین مفترق، مفترق یعنی فرق، یعنی الگ الگ چیز میں. ولا یفرق، اور نہ الگ کیا جائے گا، بین مجتمع، جمع کیے ہوئے کو. یعنی مال آپ کا ہے اور آپ فرضی طور پر، تخیلاتی طور پر کہتے ہیں اچھا یہ 5 تولے اس بیٹی کا، وہ 10 تولے فلاں بیٹے کا، وہ 5 تولے فلاں بیٹی کا. بیٹوں کو دگنا دیتے ہیں نا، اس لیے یہ اسلام نے نہیں کہا یہاں پر، لیکن آپ کی بات کر رہی ہوں. جو ترجیح دیتے ہیں آپ، اس کی طرف اشارہ ہے میرا، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے جو بیٹے کو دیں گے تو گھر میں ہی رہ جائے گا اور جو بیٹی کو دیں گے وہ چلا جائے گا. خیر، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو مال ایک جگہ اکٹھا ہے، ماں کی ملکیت ہے، تو اس کو وہ کیا نہ کرے، الگ الگ نہ کرے. بہت سے لوگ یہ ہیلا کرتے ہیں نا زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کہ 100 تولے ماں نے دے دیا اور اب اس کے بعد مصیبت پڑ گئی، ہر سال زکوٰۃ نکالیں تو وہ تو چند سالوں میں آدھا ہو جائے گا. اب کوئی تو طریقہ سوچنا چاہیے، ہوشیاری کرنی چاہیے. تو عموماً کیا ہوشیاری کی جاتی ہے کہ اس کو بچوں کے نام کر دیا جاتا، فرضی نام. اور بعض اوقات بچے اگر مانگ ہی لیں کہ ہم نے بزنس کرنا، آپ دے دیں تو نہیں، شادی ہوگی تو ملے گا. تو شادی تک اگر آپ کی ملکیت ہے تو پھر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ سے زکوٰۃ اس دن ساقط ہوگی جب آپ وہ مال ان کے حوالے کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہاں کیا ہے کہ جو ایک جگہ ہے اس کو الگ الگ نہ کر دیا جائے کہ زکوٰۃ سے بچ سکیں. وَيُذْكَرُ عَنْ سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ. اور سالم نے ابن عمر سے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی روایت کیا. اور یہاں انہوں نے بکریوں کی مثال دی ہے. مثلا 3 آدمیوں کی الگ الگ 40 بکریاں ہوں تو ہر ایک پہ ایک ایک زکوٰۃ واجب، ایک ایک بکری آتی ہے. لیکن جب زکوٰۃ لینے والا ہے اور تینوں نے اپنی بکریاں ایک جگہ جمع کر دی تو اس صورت میں ایک ہی بکری پڑے گی. تو ایسی صورت میں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے یہ ہیلے نہیں کرنے چاہیے. یہ دھوکے ہم انسانوں کو تو دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو نہیں دے سکتے. حدثنا محمد بن عبد اللہ الانصاری قال حدثني ابي قال حدثني ثمامة ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له. حضرت انس کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ان کو، التی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ مقرر کی تھی اس میں یہ بھی تھا، ولا یجمع بین متفرق ولا یفرق بین مجتمع خشیۃ الصدقہ، کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو الگ الگ نہ کیا جائے. باب ما کان من خلیطین فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ. ما کانا، جو ہو، من خلیطین، خلیط خلطاء، خلط ملط ہونے والے، یعنی سانجھے کا کام کرنے والے، یعنی شریک ہیں، 2 مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ اپنا مال جمع کیے ہوئے ہیں. اب اس میں کیا ہوگا، جب زکوٰۃ نکلے گی تو کیا ہوگا، وہ ہر ایک کی پرسنٹیج الگ ہو جائے گی. فإنہما، تو وہ دونوں، یتراجعان، رجوع کر لیں گے. رجع ان کا معنی ہوتا ہے نا لوٹنا پھیرنا. کیسے؟ بینہما، آپس میں، بالسویۃ، برابر برابر، یعنی اپنے حصے کے مطابق دوسرے شریک پر رجوع کر لیں گے. مراد اس سے کیا ہے؟
یعنی مثلاً اگر 3-4 لوگ ایک بزنس اکٹھا کر رہے ہیں یا ایک جگہ پر مال ان کا اکٹھا ہے یا بکریاں اکٹھی چرتی ہیں، اب جب زکوٰۃ لینے والا آیا، اب اس سارے مال پر اگر ایک بکری زکوٰۃ پڑتی ہے، یعنی اتنا ہے نصاب سب کا ملا کے کہ ایک بکری پڑتی، تو اب اس میں کیا ہوگا کہ وہ جب بکری نکلے گی تو یا اس کے مال میں سے نکلے گی یا اس کے، آدھی آدھی بکری کھرکھے تو نہیں، ہر ایک اپنی دے گا، ٹھیک ہے نا، یعنی ہر ایک پہ آدھی آدھی، مثلا 2 شریک ہیں، مال دونوں کا اکٹھا ہے اور دونوں کے اکٹھے مال پر ہی زکوٰۃ نکلے گی، ٹھیک ہے، ایک جگہ ہے سب کا پیسہ جمع، اس میں سے زکوٰۃ نکلے گی۔ اب آپ کیا کریں گے کہ اگر جانور ہے مثلا اکٹھے، روپے پیسے میں تو آسان ہے نا، وہ تو چھوٹی چھوٹی اکائی توڑ دیتے ہیں آپ، لیکن مثلا بکری نکال رہے ہیں تو بکری اگر 2 پہ ڈیوائیڈ کی جائے تو دونوں کو آدھی آدھی دینی پڑے گی اور دونوں کو مل کر ایک بکری دینا ہے۔ اب وہ کیا کریں؟ اب وہ ایک دے دیں، ایک پارٹنر دے دے یا دوسرا دے دے، ایک دے دے اور دونوں پھر اس کا پیسہ آپس میں بانٹ لیں۔ یعنی کس طرح کہ جس کی بکری ہے اس کو کون دے دے جس کی نہیں گئی، ٹھیک ہے۔ یعنی سمپلی بات کیا ہے کہ اگر 2 شریک اکٹھے ہوں، 2 کے جانور اکٹھے ہوں، اس اکٹھے جانوروں کے ریوڑ پر ایک جانور زکوٰۃ میں نکلنا ہو، یعنی مثلا 50 میری بکریاں 50 آپ کی ہیں، ایک ہی جگہ چر پھر رہی ہیں اور ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں، مثلا سال بھر کٹھی رہی، اب ان پہ زکوٰۃ کیا آ رہی ہے؟ ایک بکری آ رہی ہے۔ اب وہ ایک بکری جب نکلے گی تو یا میری 50 میں سے نکلے گی یا آپ کی 50 میں سے نکلے گی۔ اب کیا ہوگا اگر میری 50 میں سے نکل گئی تو آپ اپنے حصے کی زکوٰۃ مجھے دے دیں گی، کیونکہ آپ کے حصے کی زکوٰۃ میں دے چکی ہوں، آپ مجھے آدھی بکری کی قیمت دے دیں گی مثلا، ٹھیک ہے، اب سمجھ آ گئی۔ وقال طاؤوس وعطاء اذا علم الخلیطان اموالہما، اگر جان لیتے ہیں دونوں ملانے والے اپنے اپنے مال، یعنی اگر الگ الگ ہو سکتے ہیں، وہ الگ الگ کیے جا سکتے ہیں اور سب دونوں کو پتا ہے کہ یہ میری بکریاں ہیں کالی اور آپ کی ہیں سفید مثلا، فلا یجمع مالہما، تو پھر ان کا مال اکٹھا کر کے زکوٰۃ نہ دی جائے، پھر الگ الگ اپنا اپنا حساب دیں۔ لیکن اگر اس طرح کا جمع شدہ سرمایہ ہے کہ جس کو الگ کرنا اس وقت ممکن نہیں، تو اس صورت میں کیا ہے، ایک بھی دے سکتا ہے ورنہ الگ الگ بھی ہو سکتا۔ وقال سفیان، اور سفیان کہتے ہیں لا تجب، نہیں واجب ہوگی، حتی یتم لہذا 40 شاطن، یہاں تک کہ یہ 40 بکریوں تک پہنچ جائے، ولہذا 40 شاطن، اور اس کی بھی 40 ہوں، یعنی دونوں کے پاس 40 سے کم تھیں تو الگ کریں گے تو ایک پہ بھی زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن اکٹھی ہو جائیں گی تو کیا ہو جائیں گی، مثلا 60 ہو جائیں گی، دونوں کی 30 ہوں الگ الگ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، دونوں کو ایک جگہ کیا تو کتنی بن گئی، 60 پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اب 60 کی اگر زکوٰۃ ایک بکری نکل گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ دونوں کے اوپر ڈیوائیڈ کر دی جائے گی وہ زکوٰۃ۔ حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس حدثه ان ابا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليتين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية، کہ حضرت ابو بکر نے جو حضرت انس کو زکوٰۃ کے قانون کے بارے میں لکھ کے بھیجا تو یہ کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حد مقرر کی وہ یہ تھی کہ اگر کسی مال میں 2 شریک ہوں، وما كان من خلیتین فانہما یتراجعان، تو وہ دونوں لوٹا لیں گے، بینہما باہم آپس میں، بالسویۃ برابری کے ساتھ۔ باب زکوٰۃ الابل، اونٹوں کی زکوٰۃ، ذکرہ ابو بکر، حضرت ابو بکر نے اس کا ذکر کیا، و ابو ذر و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اونٹوں پر زکوٰۃ ہے اور اس کے گواہ کون کون ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یعنی ان کی روایات اس میں ملتی ہیں، مراد یہ ہے۔ حدثنا علی بن عبد الله حدثنا الولید بن مسلم حدثنا الاوزاعی قال حدثني ابن شهاب عن عطاء ابن یزید عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان اعرابیا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الہجرۃ، کہ ایک اعرابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ہجرت کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ہجرت کرنا کیسا ہے، فقال، تو آپ نے فرمایا ویحک، ویحک یہ ایک کلمہ افسوس ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں تیرا ستیہ ناس ہو، اس کا عموماً ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن اتنا سوٹیبل ترجمہ نہیں ہے، کیونکہ جو محاورے ہوتے ہیں نا کسی عام زبان کے، ان کا ترجمہ بہت مشکل ہوتا ہے کرنا، لیکن کلمہ افسوس ایک طرح سے ہے۔ آپ نے فرمایا ان شأنہا شدید، کہ ہجرت کا جو معاملہ ہے بڑا سخت ہے، ہجرت کو آسان کام نہیں ہے، اور ویسے بھی آپ نے مکہ سے مدینہ آنے کے بعد کچھ لوگوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ آ کے رہ لیں ان کے پاس، اور کچھ لوگوں کو نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر سب لوگ آپ ہی کے پاس آ جاتے تو مدینہ کی آبادی بہت بڑھ جاتی اور آس پاس کے علاقے ویران ہو جاتے۔ تو جہاں پر بھی انسان رہے اللہ کی زمین ہے، اصل چیز کسی زمین پر رہنا نہیں بلکہ عمل ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ زمینیں انسان کو باعمل بنا دیتی ہیں اور کچھ ماحول انسان کو بے عمل، لیکن اس کے باوجود اصل چیز انسان کا عمل ہے۔ آپ نے اسے فرمایا کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ،
کیا تمہارے پاس اونٹ ہیں تو ادی صدقتہا کہ تم ان کا صدقہ دو، ان کی زکات دو؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں ہیں. یعنی اگر تم نیکی کمانا چاہتے ہو تو ہجرت نہ کرو، بلکہ کیا کرو، گھر میں جو کام کاروبار ہے، تمہارے پاس مال و دولت ہے، وہیں پر رہ کر ان کی زکات دے دو. قال نعم قال فعمل، آپ نے فرمایا کام کرو، عمل کرو. من وراء البحار، سمندر کے پار. لگتا ہے کہ بہت دور سے کوئی شخص آیا تھا، تو حبشہ سے آیا ہوگا یا کسی اور طرف سے جو سمندر سے پار علاقہ تھا، مدینہ سے. فرمایا کہ تم سمندر کے اس پار ہی عمل کرتے رہو. فإن اللہ لن یترک من عملک شیئا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل میں کسی چیز کی کمی نہ کریں گے. یعنی تم اگر سمندر کے پار بھی رہتے ہو، اوورسیز بھی رہتے ہو اور اچھے کام کر رہے ہو تو تمہارے اچھے کاموں کی قدردانی کی جائے گی. تمہارے لیے شرط نہیں کہ تم وہاں سے سب کچھ چھوڑ کر یہیں پر آ بسو تو تمہاری نیکی زیادہ بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پر زکوٰۃ تو بہرحال دینا ہوگی. باب من بلغت عنده صدقۃ بنت مخاض ولیست عنده، اگر کسی شخص کے اوپر اتنی زکوٰۃ ہو کہ اسے زکوٰۃ میں بنت مخاض 1 برس کی اونٹنی دینی ہو، ولیست عنده، اور اس کے پاس ہو ہی نہ وہ، تو کیا کرے؟ اور یہ کب دینی ہوتی ہے؟ 25 اونٹوں سے 35 اونٹوں تک. حدثنا محمد بن عبد اللہ قال حدثني سمامہ ان انس رضی اللہ عنہ حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له فریضۃ الصدقۃ التي امر اللہ رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم من بلغت عنده من الابل صدقۃ الجزعۃ وليست عنده جزعۃ، کہ وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو کتنی؟ جزع کی. جزع کہتے ہیں 4 سالہ اونٹنی، اور یہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس شخص پر جس کے پاس 61 سے 61 سے 75 اونٹ ہو. یعنی اگر کسی شخص کی ملکیت میں 61 سے 75 اونٹ ہیں تو اس کو کیا دینا ہوگا؟ ایسی اونٹنی دینی ہوگی، اونٹ نہیں دینا ہوگا، اونٹنی دینی ہوگی کہ جس کی عمر 4 سال ہو. اب وہ اس کے پاس نہیں. وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، اس کے پاس 3 سالہ اونٹنی ہے، یعنی 4 سالہ واجب ہے لیکن 3 سالہ ہے اس کے پاس. اب کیا کرے؟ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ، حقہ بھی اونٹنی کا نام ہے، 3 سالہ اونٹنی. اب بے شک اپنے حاشی میں بعد میں جزع 4 سالہ، حقہ 3 سالہ، پھر اس کے بعد بنت لبون اور پھر بنت مخاض، یہ الفاظ لکھ لیں اور ان کے ترجمے تاکہ آپ کو کچھ یاد رہ جائے. اگرچہ اونٹوں کی زکوٰۃ سے ہمارا واسطہ نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کسی ایسی جگہ رہنا پڑے کہ آپ کو بتانا ہی پڑ جائے، اور اگر نہیں تو کم از کم ہمیں معلوم تو ہو کہ اسلام نے کیا کیا ہمیں تعلیم دی ہے. بعض دلائل ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی آپ کو فائدہ دے جاتے ہیں، اس لیے بیزاری سے نہ اس کو لیں. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ، اور ساتھ کیا دے دے گا؟ 2 اور بکریاں دے دے گا. ان استیسرتا، اگر اس کو میسر ہوں، لہو اس کو، اور 20 درہمن، یا 20 درہم دے دے گا. یعنی اونٹنی کی مدت یا عمر کم ہے، لہٰذا اسے کمپنسیٹ کرنے کے لیے 20 درہم یا 2 بکریاں ساتھ دے دے گا. ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس پر حقہ کا صدقہ واجب ہو یعنی 3 سالہ، ولیست عنده الحقہ، اور اس کے پاس حقہ ہے نہیں، وعنده الجزع، تو اس کے پاس وہ 4 سالہ اونٹنی ہے، یعنی معاملہ برعکس ہے، زیادہ مال ہے. فإنها تقبل منه الجزع، تو جزع لے لی جائے گی، یعنی 4 سالہ. ويعطيه المصدق، اور صدقہ جمع کرنے والا ٹیکس کلیکٹر جو ہے کیا کرے گا؟ 20 درہما او شاتین، 20 درہم یا 2 بکریاں اس کو واپس دے دے گا. ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ، اور جس پہ حقہ کا صدقہ یا زکوٰۃ واجب ہے، ولیست عنده الا بنت لبون، مگر اس کے پاس صرف 2 سالہ اونٹنی ہے، فإنها تقبل منه، تو وہی اس سے قبول کر لی جائے گی. بنت لبون ويعطي شاتين او 20 درہما، تو بنت لبون کے ساتھ 2 بکریاں یا 20 درہم. فمن بلغت صدقته بنت لبون، اور جس کو 2 سالہ اونٹنی دینا ہو، وعنده حقۃ، لیکن اس کے پاس 3 سالہ ہے، فإنها تقبل منه الحقہ، تو حقہ لے لی جائے گی. ويعطيه المصدق 20 درہما او شاتين، تو زکوٰۃ لینے والا جو ہے وہ دینے والے کو 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے گا. ومن بلغت صدقته بنت لبون، اور جس پر بنت لبون کا صدقہ واجب ہے، یعنی 2 سالہ اونٹنی کا، ولیست عنده وعنده بنت مخاض، یعنی اس کے پاس بنت لبون نہیں لیکن بنت مخاض یعنی 1 سالہ اونٹنی ہے، فإنها تقبل منه، تو وہ اس سے لے لی جائے گی. بنت مخاض ويؤتي معها 20 درہما او شاتین، اور اس کے ساتھ وہ 20 درہم یا 2 بکریاں دے دے گا. باب زکاة الغنم، بکریوں کی زکات. حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني سمامة بن عبد الله بن انس ان انسا حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين، کہ حضرت انس کو حضرت ابو بکر نے جب بحرین کا گورنر بنا کے بھیجا تو یہ خط لکھا. کیا خط تھا؟ یعنی ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کا خط تھا. کس کو؟ بحرین کے گورنر حضرت انس کو. اب دیکھیں جب حضرت انس کی والدہ ان کو حضور کی خدمت میں دے رہی تھی، انہیں کیا پتا تھا کہ ان کا بیٹا کل کو کہاں تک جا پہنچے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذه فریضۃ الصدقۃ، یہ فرض صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے. التي فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المسلمین، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ریاست کے امیر کا کام ہے کہ وہ زکوٰۃ کو جمع کرنے کا اہتمام کرے اور اپنے گورنرز کو اور اپنے ماتحت لوگوں کو اس کی تلقین کرے اور وہ بیت المال میں اس کو اکٹھا کریں. والتي امر اللہ بها رسولہ، اور وہ چیز جس کا اللہ نے اپنے رسول کو حکم دیا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. فمن سئلها من المسلمین، تو جس کو مسلمانوں میں سے سوال کیا گیا علی وجہہا، اس جیسا، فلیؤتہا، تو چاہیے کہ اسے دے دے. ومن سئل فوقہا فلا یؤتی، جو اس سے زیادہ مانگا جائے اسے نہیں دینا چاہیے. یعنی یہ مقدار جیسی ہے ویسی ہی امپلیمنٹ ہوگی، نہ تو زیادہ اور نہ کم. اگر کوئی کسی شخص سے زیادہ مانگے اس کے حق سے، اس سے زیادہ زکوٰۃ وصول کر رہا ہے، تو اس کو حق ہے کہ وہ اس کو نہ دے. اور اسی طرح اگر وہ کم دے رہا ہے تو پھر صاحب اختیار کو حق ہے کہ اس سے لیں. جیسے حضرت ابوبکر نے کہا تھا اگر بکری کا بچہ بھی نہیں دیں گے تو بھی جنگ کروں گا. اور یہ ایک طرح سے مبالغہ تھا، اس لیے کہ بکری کا بچہ تو زکوٰۃ میں دیا ہی نہیں جاتا ویسے بھی، لیکن ان کا مطلب شدت تھی اس معاملے میں کہ تھوڑی سی چیز بھی نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے بندوں کے لیے. اب کیا ہے؟ فی کل 24 من الابل، 24 اونٹوں میں، فما دونہا، اور اس سے کم، من الغنم، بکریاں، من کل 5 شاۃ، کہ ہر 5 پر ایک بکری. فاذا بلغت 25، اور اگر وہ 25 اونٹ ہو جائے، الی 35، 35 تک، ففیہا بنت مخاض انثی، تو اس پر 1 سالہ اونٹنی. فاذا بلغت 36، اگر ان کی تعداد 36 ہو، 36، الی 45، 45 تک، ففیہا بنت لبون، تو اس پر 2 سالہ اونٹنی. انثی کا لفظ خاص طور پر ذکر کے قابل. فاذا بلغت 46، اور اگر ان کی تعداد یعنی اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے، 46، الی 60، 60 تک، ففیہا حکۃ، تو 3 سالہ اونٹنی. طروقۃ الجمل، جو اونٹ کی جفتی کے قابل ہو، یعنی اس وقت وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل ہو جاتی، مراد یہ ہے. فاذا بلغت 61، اور جب اس کی تعداد 61 ہو جائے، الی 75، 75 تک، ففیہا جزاۃ، تو اس پر 4 سالہ اونٹنی ہوگی. فاذا بلغت یعنی 76 الی 90، جب اس کی تعداد 76 سے 90 تک ہو جائے، ففیہا بنتا لبون، تو 2 اونٹنیاں 2 سالہ یعنی 2 سال جن کی عمر ہو وہ دی جائیں گی. فاذا بلغت 91، اگر اونٹوں کی تعداد 91 ہو، الی 20 و 100، 120 تک، ففیہا حکتان، تو اس میں 2 اونٹنیاں جن کی عمر 3 سال ہو. طروقۃ الجمل، جو بچے پیدا کرنے کے قابل ہو جائے. فاذا ازادت علی 20 و 100، اور اگر 120 سے زیادہ ہو جائے اونٹوں کی تعداد، ففی کل 40 بنت لبون، تو پھر اگلے ہر 40 اونٹوں پر ایک 2 سالہ اونٹنی. وفی کل 50 حکۃ، اور 50 پر کیا ہوگا؟ 3 سالہ. ومن لم یکن معہ، اور جس کے پاس نہ ہو، الا 4 من الابل، مگر 4 اونٹ، فلیس فیہا صدقہ، تو اس کو کچھ نہیں دینا، کوئی زکوٰۃ نہیں. الا ان یشاء ربھا، مگر یہ کہ اس کا مالک خود چاہے، یعنی کچھ خود اپنی مرضی سے دینا چاہے تو دے دے، زکوٰۃ فرض نہیں اس پر. فاذا بلغت 5 من الابل، اور اگر 5 اونٹ ہوں، ففیہا شاۃ، تو اس میں 1 بکری صدقے میں دینی ہوگی. وفی صدقۃ الغنم، اور بکریوں کے صدقے میں، فی سائمتہا، ان کی چرنے والیاں. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ انہی گائے، بیل، اونٹوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو جنگل میں چرتی ہوں. جن کو گھر میں کھلایا جاتا ہو، خود چارہ لا کر، ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود ہی اپنی زکوٰۃ کھا جاتی ہیں. اذا کانت 40 الی 20 و 100، اور اگر وہ 40 سے یعنی 40 سے 120 تک ان کی تعداد جا پہنچے تو کیا ہوگا؟ شاتن، 1 بکری ہوگی. فاذا زادت علی 20 و 100 الی 200، جب 120 سے 200 تک تعداد ہو تو شاتان، 2 بکریاں دینی ہوں گی. فاذا زادت علی 200 الی 300، پھر جب زیادہ ہو جائیں 200 سے 300 تک، ففیہا 3، تو صرف 3 بکریاں. دیکھیں کیا چیز ہے، کتنی کم زکوٰۃ ہے. فاذا زادت علی 300، اور اگر 300 سے زیادہ ہو، ففی کل 100 شاۃ، تو ہر 100 پر 1 بکری آ جائے گی. فاذا کانت صائمۃ الرجل ناقصۃ من 40، اور اگر کسی انسان کی چرنے والی بکریاں جو ہے کم ہو 40 سے، شاۃ واحدۃ، 1 بکری بھی کم ہو، تو فلیس فیہا صدقہ، اس میں زکوٰۃ نہیں. یعنی اگر کسی کی 40 کی بجائے 39 ہیں تو کوئی زکوٰۃ نہیں. الا یشاء ربھا، ہاں اگر اس کا مالک چاہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں فرض تو نہیں لیکن پسندیدگی کا اظہار کیا گیا کہ اگر وہ چاہے تو دے دے، یعنی اس کو کچھ نہ کچھ بہرحال دے دینا چاہیے. اگر 1 بکری نہیں دیتا تو کچھ اور ہی صدقہ کر دے، کیونکہ اللہ نے کافی مال اسے دے رکھا ہے. وفی الرقۃ، اور چاندی میں، ربع العشر، 10ویں کا چوتھا یعنی 40واں حصہ مراد ہے.
فَإِن لَمْ تَكُن، پھر اگر وہ اس کے پاس نہ ہو، إِلَّا 90 وَمِئَةً، مگر کتنا 190، فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، تو اس پر کچھ نہیں ہوگا، إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا، مگر اس کا مالک یہ چاہے. یعنی چاندی میں کتنا ہوتا ہے زکوٰۃ؟ 40واں حصہ. ٹھیک ہے. اور اگر اتنا نہیں ہے اور اس سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. ہاں اگر کوئی خود اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ گھوڑے یا گدھے وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. باب لا تؤخذ فی الصدقۃ حرمۃ، نہ لیا جائے صدقے میں حرمۃ بوڑھا جانور، ولا ذات عوار، اور نہ عیب دار، مثلا ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یا آنکھ نکلی ہوئی ہے، ولا تیس، اور نہ نر جانور. تیس نر بکرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. الا ما شاء المصدق، مگر جو مناسب سمجھے صدقہ لینے والا، یعنی زکوٰۃ کے جانور مادہ ہونے چاہیے. لیکن اگر کسی کے پاس مادہ نہیں ہے یا یہ کہ سارے ہی مادہ ہیں تو ظاہر ہے کہ کوئی نر بھی ہونا چاہیے، تو اس میں اگر زکوٰۃ لینے والا اس کی ضرورت سمجھتا ہے تو اس پہ چھوڑ دیا گیا. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثني سمامة ان انس رضي الله عنه حدثه ان ابا بکر رضی اللہ عنہ كتب له التي امر الله رسوله صلی اللہ علیہ وسلم ولا يخرج في الصدقة حرمة ولا ذات عوار ولا تيس الا ما شاء المصدق، کہ بوڑھا عیبدار اور نر جانور نہ زکوٰۃ کے طور پہ دیا جائے، اگر زکوٰۃ لینے والا سمجھے تو لے لے. باب اخذ الاناق فی الصدقہ، بکری کا بچہ زکوٰۃ میں لینا. یہ اس لیے کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا تھا تو اس پہ بھی پھر بحث ہوئی. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عتبہ بن مسعود ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال ابو بکر رضی اللہ عنہ واللہ لو منعونی عناقا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم اگر انہوں نے روکا مجھ سے ایک بکری کا بچہ بھی، کانوا یؤدونها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتهم علی منعها، تو میں اس کے روکنے پر بھی ان سے جنگ کروں گا. قال عمر رضی اللہ عنہ فما هو الا ان رأیت، حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بات اس کے سوا کچھ نہیں مگر میں نے دیکھا، ان اللہ شرح صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، کہ اللہ نے حضرت ابو بکر کا سینہ کھول دیا، یعنی ان کی سمجھ میں بات جلدی آ گئی. بالقتال، قتال کے بارے میں، فعرفت انہ الحق، تو میں بھی یہی سمجھا کہ وہ حق پر ہیں، یا یہ حق بات ہے جو حضرت ابو بکر کو سمجھ آئی. اور یہ مشکل کیوں پیش آئی تھی؟ حضرت عمر کا خیال یہ تھا چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں اس لیے اگر زکوٰۃ نہیں بھی دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن حضرت ابو بکر نے اس سے اختلاف کیا. باب لا تؤخذ کرائم اموال الناس فی الصدقہ، لا تؤخذ نہ لیے جائیں کرائم، عمدہ، کریم کی جمع ہے، انگریزی والی نہیں، عربی کی کریم، اللہ کریم جیسے ہم کہتے ہیں نا، کریم کی جمع کرائم، عمدہ، پسندیدہ، اموال الناس، لوگوں کے مال، فی الصدقہ، صدقہ میں، یعنی صدقے میں ان کے پسندیدہ ترین مال پر نظر نہ رکھی جائے. مثلا اگر کوئی زکوٰۃ لینے والا گیا ہے اور وہ بکریوں میں چن رہا ہے کہ کون سی سب سے بہترین ہے تو وہ لے زکوٰۃ میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. دینے والا جو بھی دے اسے لے لینا چاہیے، ہاں یہ کہ عیب دار نہ ہو. حدثنا امیہ بن بسطام حدثنا یزید بن زرع حدثنا روح بن القاسم عن اسماعیل بن امیہ عن یحیی بن عبد اللہ بن سیفی عن ابی معبد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذ علی الیمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا، قال انک تقدم علی قوم اہل کتاب، کہ تم اہل کتاب کی ایک قوم پہ جا رہے ہو، فلیکن اول ما تدعوہم الیہ عبادۃ اللہ، تو اب پہلی چیز جس کی طرف تم انہیں بلاؤ اللہ کی عبادت ہے. فاذا عرفوا اللہ، جب اللہ کو پہچان لیں، فاخبرہم، تو ان کو خبر دو، ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات، کہ اللہ نے ان پہ 5 نمازیں فرض کی، فی یومہم ولیلتہم، ان کے دن رات میں. فاذا فعلوا الصلاۃ، جو نماز پڑھنے لگے، فاخبرہم، تو انہیں خبر دو، ان اللہ فرض علیہم زکاۃ، اللہ نے ان پہ زکوٰۃ فرض کی، تؤخذ من اموالہم، جو ان کے مالوں میں سے لی جائے گی، وترد علی فقرائہم، اور ان کے فقیروں کو دے دی جائے گی یا لوٹا دی جائے گی. فاذا اطاعوا بها، اور اگر وہ اس کی اطاعت کر لیں، فخذ منہم، تو لو ان میں سے، وتوقع، اور بچنا، یعنی تقوی اسی سے، اور بچتے رہنا، کرائم اموال الناس، لوگوں کے عمدہ مال سے. یہاں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک بات تو وہی جو میں نے گھر کی صفائی کی مثال دی کہ ایک دن کچن صاف کریں اور دوسرے دن بیڈ روم اور تیسرے دن کچھ اور، تو بالکل اسی طرح یہ ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی کہ پہلے دن ہی جا کے سارے تبلیغ نہ کر دینا، بلکہ پہلے صرف کلمہ، پھر نماز، پھر اس کے بعد زکوٰۃ، اور ساتھ ساتھ فرمایا اگر وہ یہ کر لے پھر اگلا شروع کرنا، یعنی جب تک وہ اس کے عادی نہیں ہو جاتے تو دوسرا بوجھ نہ ڈالنا، وہ کر لیں پھر اگلا، اور دیکھنا ان کے بہترین مال لینے سے بچنا. کیوں؟ اس لیے کہ اس حرکت سے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت نہیں، نفرت پیدا ہو جائے گی کہ شاید اسلام صرف ٹیکس جمع کرنے کے لیے آیا ہمارے پاس.
اصل میں تو اسلام ایک رحمت بن کے ان کے پاس آیا تھا، تو اس رحمت کو محسوس کروانے کے لیے حکم دیا گیا. یہاں پر ایک لفظ قابل غور ہے جس پہ آپ بھی غور کیجئے. یہ نہیں کہا گیا کہ تؤخذ من اموالہم وتؤتی علی فقرائہم یا الی فقرائہم، نہیں، ترد، لوٹا دی جائے گی. گویا یہ ان کا حق تھا جو اللہ نے آپ کے مال میں رکھ دیا. اب آپ ان کو دے رہے ہیں تو وہ احسان نہیں کر رہے زکوٰۃ دے کے، کیا کر رہے ہیں؟ ان کا حق ان کو لوٹا رہے ہیں. باب لیس فیما دون 5 زود صدقہ، 5 سے کم اونٹوں پہ زکوٰۃ نہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن محمد ابن عبد الرحمن ابن ابی صعصعۃ المازنی عن ابیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة وليس فيما دون 5 زود من الإبل صدقة. 5 ہو جائیں تو پھر ایک بکری. باب زکاة البقر وقال ابو حمید، گائے بیل کی زکوٰۃ، اور ابو حمید کہتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لأعرفن ما جاء اللہ رجل ببقرة لها خوار. یہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لأعرفن، میں تمہیں پہچان کروا دوں گا، ما جاء اللہ، کہ جو آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس، رجل، ایک شخص، ببقرۃ، ایک گائے اٹھائے ہوئے، لہا خوار، اس کی آواز ہوگی، ویقال جؤار یا جؤار، یعنی یہ بھی آواز. تجأرون ترفعون اصواتکم، تجأر کا معنی کیا؟ اپنی آواز بلند کرنا. کما تجأر البقرہ، جیسے گائے چلاتی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ گائے کیوں چلا رہی ہوگی اور انسان پہ سوار کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس نے اس میں سے زکوٰۃ گائے کی نہیں دی ہوگی، یا بھینس بھی اسی میں آ جاتی ہے. حدثنا عمر بن حفص ابن غیاث حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن المعرور بن سوید عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال انتهیت الیہ قال والذی نفسی بیدی او والذی لا الہ غیرہ. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. انتہیت الیہ یعنی اینڈ کیا میں نے آپ کی طرف، یعنی آپ کے پاس آیا. قال، تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، او یا فرمایا والذی لا الہ غیرہ، یا آپ نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، او کما حلفا، یا جس طرح آپ نے قسم کھائی، ما من رجل، کیا قسم کھا کے فرمایا کہ نہیں کوئی شخص، تکون لہ ابل، کہ جس کا کوئی اونٹ ہو، او بقر، یا گائے ہو. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ گائے کا بھی لفظ آپ نے خود فرمایا. او غنم، یا بکریاں، لا یؤدی حقھا، جو ان کا حق نہ دے، الا اتی بہا یوم القیامت، مگر وہ قیامت کے دن لائی جائے گی، یعنی زکوٰۃ کی بکری یا گائے یا بیل یا اونٹ، اعظم ما تکون، سب سے بڑی حالت میں جو تھی. مثلا زکوٰۃ میں اگر بنت لبون دی جا رہی ہے تو پہلے وہ ایک چھوٹی سی بچی تھی، پھر اس کے بعد وہ اونٹنی بڑی ہو گئی. فرمایا کہ وہ چھوٹی سی حالت میں نہیں وہ گائے بیل ہوگی یا اونٹنی یا بکری، بلکہ اعظم ما تکون، سب سے بڑی حالت میں اپنی، واسمنہ، اور سب سے زیادہ موٹی، تطأہ باخفافها، وہ کیا کرے گی؟ وہ اونٹ اور گائے اور بکری، تطأہ، لتاڑے گی اس کو، روندے گی اس کو، باخفافها، اپنے کھروں کے ساتھ، وتنتحہ، اور سینگ مارے گی اس کو، ٹکرے مارے گی اس کو، بقرونها، اپنے سینگوں کے ساتھ، کلما جازت اخراها ردت علیہ اولاها. اب کیا ہوگا؟ جب وہ ایک گزر جائے گی تو پھر اس پہ وہ لوٹا دی جائے گی پہلی، یعنی اگر ایک سے زیادہ اس پہ ہے تو ایک روند کے جائے گی، دوسری پیچھے سے آ رہی، تیسری آ رہی، پھر وہ دوبارہ سلسلہ شروع ہو جائے گا، یعنی مسلسل ایسا ہی ہوتا رہے گا. حشر کے میدان میں کھڑے ہونا بھی بڑا اذیت کا سبب ہے، کہاں یہ کہ اونٹ اور بکریاں انسان کے اوپر چڑھ رہے ہیں. حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا، یعنی قیامت کا دن، حشر کا دن جو حساب کا دن ہے وہ ختم ہو جائے گا. رواہ بکیر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باب الزکاة علی الاقارب، رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینا. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہو اجران، اس شخص کے لیے 2 اجر ہیں، اجر القرابتی، رشتہ داری کا اجر یعنی رشتہ داری کو نبھانے کا ثواب، و اجر الصدقتی، اور صدقہ دینے کا ثواب یعنی زکوٰۃ دینے کا. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن اسحاق ابن عبداللہ ابن ابی طلحہ انہ سمع انس بن مالک رضی اللہ عنہ یقول کان ابو طلحہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تھے، اکثر الانصار بالمدینہ مالا، انصار میں جو مدینہ میں رہتے تھے یا انصار مدینہ میں سے مال میں سب سے زیادہ تھے، من نخل، کھجوروں کے اعتبار سے، یعنی کھجوروں کے باغ ان کے زیادہ تھے. وکانا، اور تھا، احب، زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ پیارا، اموالی، ان کے مال میں سے، الیہ، ان کو، بیرحا، بیرحا کا باغ،
وکانت اور یہ باغ تھا مستقبلۃ المسجد مسجد کے سامنے کی طرف قبلے کی طرف. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها اس میں داخل ہوتے تھے جاتے تھے تشریف لے جاتے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ باغ میں جانا مسنون ہے. وَيَشْرَبُ مِن مَّاءٍ اور اس کا پانی پیتے تھے فِيهَا جو اس میں تھا طَيِّبٍ عمدہ اس کا عمدہ پانی پیتے تھے. لہذا عمدہ پانی کی تلاش بھی جائز ہے. قال انس حضرت انس کہتے ہیں فلما انزلت هذه الآية جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ہرگز تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو محبت کرتے ہو. قام ابو طلحہ کھڑے ہوئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. فقال تو کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بَيْرَحَا اور میرے مال میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھ کو بیرحا ہے. وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ اور بے شک وہ اللہ کی خاطر صدقہ کرتا ہوں. ارجو میں امید رکھتا ہوں برہا اس نیکی کے اجر کی بر بمانا اجر وذخرہا اور اس کے ذخیرہ ہونے کی عند اللہ اللہ کے ہاں یعنی میں اس کو اللہ کے ہاں جمع کرواتا ہوں. فدعها یا رسول اللہ آپ رکھیے کر دیجئے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیث اراک اللہ جہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دکھائے یعنی جہاں اس کو خرچ کرنا جس کو دینا جس کام میں لانا آپ کو مناسب معلوم ہو آپ اسے استعمال کریے. قال کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ یعنی واہ واہ ذالک مال رابح یہ تو بڑا ہی نفع مند مال ہے یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے جو تم نے صدقہ کی. ذالک مال رابح یہ تو بڑا ہی فائدے کا مال ہے. فما ربحت تجارت پڑھا ہوگا آپ نے. وقد سمعت ما قلت اور میں نے سن لیا جو تم کہہ رہے ہو. وانی ارى ان تجعلها في الاقربین اور میں سمجھتا ہوں کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں کو دے دو. فقال ابو طلحہ تو ابو طلحہ کہتے ہیں افعل یا رسول اللہ میں ایسا ہی کروں گا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فقسمها ابو طلحہ تو ابو طلحہ نے اس کو تقسیم کر دیا فی اقاربہ اپنے رشتہ داروں میں و بنی عمہ اور اپنے چچا کے بیٹوں میں. تابعہ روح و اسماعیل ان مالک اس حدیث کو دوسرے ذریعے سے بھی روایت کیا گیا ہے. رایح امام مالک کی روایت میں رابح کی جگہ رائح کا لفظ ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پھر ان کے دلوں کا تزکیہ کتنا تھا کہ جہاں ایک دفعہ سن کر اتنا بڑا عمل اور پھر صرف عمل نہیں بلکہ جس طرح کہا گیا ویسا ہی آمنا و صدقنا آپ نے کہہ دیا ہم نے کر لیا اور اسے جیسا کہا ویسا ہی کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ جن کو انہوں نے تقسیم کیا تھا ان میں سے ایک 5ویں نسل میں کزن بنتے تھے اور ایک 7ویں دادا پہ جا کے شریک ہوتے تھے. اتنے دور کے رشتہ دار تھے. یعنی رشتہ داروں میں ضروری نہیں کہ فرسٹ کزن ہو یعنی چچا کے بیٹے ایک دادا کی اولاد بلکہ پردادا کی اولاد اور پھر اس سے اگلے دادا اور اس سے اگلے کیونکہ عربوں کے ہاں نسب کی بہت حفاظت کی جاتی تھی اور زبانی ان کو اپنے انساب یاد ہوتے تھے. یہی وجہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ بہت دور تک تاریخ میں ملتا ہے اور یہ درست ہے. اپنے چھوڑ وہ اونٹوں کا نسب تک یاد رکھتے تھے. یہ عربوں کی اپنا ایک رواج تھا ایک رسم تھی یا ایک طریقہ تھا اور تو کچھ پڑھنے لکھنے کو تھا نہیں. اونٹ ہی نظر آتے تھے لہٰذا انہی کا علم اور انہی کی نسلیں یاد رکھتے تھے. یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داروں کو دینا جو ہے وہ ثواب کا کام ہے. حدثنا ابن ابی مریم اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید عن ایاد بن عبد الله عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحى او فطر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن نکلے الی المصلی عیدگاہ کی طرف. ثم انصرف پھر آپ چل دیے. فوعظ الناس لوگوں کو واعظ کیا. وامرهم بالصدقۃ اور ان کو صدقہ کرنے کا حکم دیا. فقال آپ نے فرمایا ایھا الناس اے لوگو تصدقوا صدقہ کیا کرو. فمر علی النساء تو آپ عورتوں کے پاس سے بھی گزرے. فقال یا معشر النساء تصدقنا. اب آپ دیکھیں اس حدیث کو یہاں پر بالکل ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دکھایا گیا ہے کہ جو مردوں کو حکم دیا تھا آپ نے اس دن عید میں وہ بھی صدقے کے بارے میں ہی تھا اور عورتوں کو جو دیا وہ بھی صدقے کے بارے میں. اور الگ الگ کیوں دیا کہ عورتوں تک آواز نہیں پہلے پہنچی تھی. فقال یا معشر النساء تصدقنا فإنی رأیتکن اکثر اہل النار تو میں نے تم عورتوں کو دیکھا کہ
آگ میں اکثر ہو. فقلنا کہنے لگی بما ذالک یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین اذهب لب الرجل الحازم من احداکن. یہ عورتوں کی ذہانت کی علامت ہے. یا معاشر النساء ثم انصرف، پھر آپ چل دیے. فلما صار الى منزلہ، جب آپ اپنے گھر پہ پہنچے، یعنی یہ حکم دے کر آپ گھر چلے گئے، عید کا دن تھا. کیا ہوا؟ جاءت زینب، تو حضرت زینب آ گئی. امرأۃ ابن مسعود، جو عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ تھی. تستأذن علیہ، آپ کے پاس اجازت چاہتی تھی. فقیل یا رسول اللہ، کہا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہذہ زینب، یہ زینب آئی ہیں. فقال ای الزینب، کون سی زینبوں میں سے؟ فقیل امرأۃ ابن مسعود، کہا گیا ابن مسعود کی اہلیہ. قال نعم اذنوا لها، آپ نے فرمایا کہ اسے اجازت دو. فاذن لها، ان کو اجازت دی گئی. قالت، کہنے لگی یا نبی اللہ انک امرت اليوم بالصدقۃ، آپ نے صدقے کا آج حکم دیا ہے. وکان عندی حلی، اور میرے پاس کچھ زیورات تھے. فاردت ان اتصدق به، تو میں نے چاہا کہ میں ان کا صدقہ کر دوں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ حلی زیورات تھے. فزعم ابن مسعود انہ وولدہ احق من تصدقت به علیہم. کہتی ہیں زعم ابن مسعود، ابن مسعود کا خیال ہے، یعنی میرے شوہر کا خیال ہے، انہو کہ وہ خود وولدہ اور ان کے بچے احق کو زیادہ حقدار ہیں، من ان سے جو تصدقت به علیہم، جن پر میں صدقہ کروں گی. یہ تصدقت نہیں، یہ لفظ تصدقت ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق ابن مسعود، ابن مسعود نے سچ کہا. زوجکی وولدکی احق من تصدقت به علیہم، تمہارا خاوند اور بیٹا ان سب لوگوں سے جن پر تو خیرات کرنا چاہتی ہے زیادہ حقدار ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو صدقہ دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی پر فرض نہیں ہے کفالت، وہ دے گی، وہ ویسے بھی صدقہ شمار ہوگا، اور اپنے بچوں پر بھی ایسی صورت میں خرچ کر سکتی ہے. باب لیس علی المسلم فی فرسہ صدقۃ، مسلمان پر گھوڑے کے معاملے میں صدقہ نہیں، کیونکہ گھوڑا پالنا ایک بہت عمدہ کام تھا، اور خاص طور پر وہ جنگ میں کام آتا تھا، اور اس کی تلقین کی گئی، اس پر ابھارا گیا، انکریج کیا گیا، لہٰذا اس پر سے زکوٰۃ بھی ساقط کر دی گئی. اگر ہم عقل سے کام لیتے تو شاید ان پر بھی لگاتے. حدثنا آدم حدثنا شعبہ حدثنا عبداللہ بن دینار قال سمعت سلیمان بن یسار عن عراق بن مالک عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس علی المسلم فی فرسہ وغلامہ صدقۃ، کہ مسلمان پر اس کے گھوڑے اور اس کے غلام کی زکوٰۃ نہیں ہے. غلام یعنی غلام جو ہوتے ہیں خریدے ہوئے غلام. باب لیس علی المسلم فی عبدہ صدقہ، مسلمان کو اپنے غلام کی زکوٰۃ دینا واجب نہیں. حدثنا مسدد حدثنا یحیی بن سعید عن خثیم بن عراق قال حدثنی ابی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا وہیب بن خالد حدثنا خثیم بن عراق بن مالک عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس علی المسلم صدقۃ فی عبدہ ولا فرسہ، کسی مسلمان پر اس کے غلام یا گھوڑے پر صدقہ نہیں ہے. باب الصدقۃ علی الیتامى، یتیموں پر صدقہ کرنا، یعنی زکوٰۃ یتیموں کو دینا ثواب کا کام ہے. حدثنا معاذ بن فضالہ حدثنا ہشام عن یحیی عن ہلال بن ابی میمونہ حدثنا عطاء بن یسار انہ سمع ابا سعید الخدری رضی اللہ عنہ یحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلس ذات یوم علی المنبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منبر پر تشریف فرما تھے. وجلسنا حولہ، اور ہم سب آپ کے آس پاس بیٹھے تھے. یہاں ایک بات یاد رہے، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو اونچا نہیں بیٹھتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جایا کرتے تھے، انہی کے لیول پہ بیٹھ جاتے تھے. لیکن اس حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ منبر پر تھے اور باقی آس پاس تھے. اب آپ دیکھیں کہ منبر پر سب صحابہ کرام تو نہیں چڑھ سکتے تھے ایک وقت میں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تعلیم کی غرض سے دوسروں کو کمیونیکیٹ بہتر طور پر کرنے کے لیے اونچا بیٹھنے کی اجازت ہے. یعنی یہ تکبر کی علامت نہیں بلکہ ایک ضرورت ہے. ہاں اگر کوئی تکبر سے اونچا بیٹھتا ہے اور باقیوں کو پاؤں پہ بٹھا لیتا ہے تو وہ ناپسندیدہ ہے. فقال، آپ نے فرمایا ان مما اخاف علیکم من بعدی، کہ بے شک وہ چیز جس سے میں تمہارے بعد ڈرتا ہوں، ما یفتح علیکم، جو کھول دی جائے گی تم پر، من زہرۃ الدنیا، دنیا کی رونق، و زینتہا، اور اس کی زینت. فقال رجل، ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او یأتی الخیر بالشر، کیا بھلائی برائی کو لے آئے گی؟ یعنی مال جو ہے وہ شر کو بھی ساتھ لے آئے گا، یعنی مال تو خیر ہے، ایک اچھی چیز ہے، تو اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. فقیل له ما شأنک تکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یکلمک،
تو لوگ ان کو ناراض ہوئے، کن کو؟ ابو سعید الخدری کو، کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم دیکھتے نہیں ہو کہ تم حضور سے باتیں کر رہے ہو اور وہ آپ سے بات نہیں کر رہے؟ فرأینا انہ ینزل علیہ، ہم نے دیکھا کہ آپ پر کچھ نازل ہو رہا ہے۔ قال، کہتے ہیں فمسح عنہ الرحضاء، آپ نے اپنے سے پسینہ پوچھا۔ فقال این السائل، پھر آپ نے فرمایا سوالی کہاں ہے؟ اب یہاں یہ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ حدیث کا سورس بھی وہی ہے، کیونکہ ایک شخص نے آپ سے جب پوچھا تو اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور وحی کا نازل ہونا شروع ہو گیا، اور پھر جب پسینہ آپ نے پوچھ لیا تو پھر آپ نے کہا کہ وہ سوالی کہاں ہے، اور آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن میں تو نہیں لکھی۔ اسی بنیاد پر علماء یہ کہتے ہیں کہ وحی کی دو قسمیں تھیں، ایک وہ جو قرآن میں تلاوت کی جاتی اور دوسری وہ جو حدیث میں ہے۔ حکمت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا سورس بھی وہی ہے، جیسے یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ وَكَأَنَّهُ حَمِدَهُ، اور آپ نے اس طرح سوال کیا گویا کہ آپ نے سوال کرنے والے کی تعریف کی ہو، یعنی سوال اچھا تھا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا إِنَّهُ لَا يَأْتِ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ، کہ نہیں لاتی بھلائی برائی کو۔ بات یہ نہیں کہ بھلائی برائی لے آتی ہے، آپ بھلائی کرنے لگے تو اس کا نتیجہ برائی ظاہر ہوگا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، جو کچھ اگاتی ہے ربیع یعنی موسم بہار میں جو کچھ اگتا ہے، یقتل، وہ قتل بھی کر دیتا ہے، اور یلم، یا قتل کے قریب کر دیتا ہے۔ یعنی جانور جب زیادہ گھاس دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ زیادہ کھا لیتے ہیں۔ جب زیادہ کھا لیتے ہیں تو پیٹ پھٹنے لگتا ہے۔ تو وہ زیادتی جو ہے اس کا تو شر نہیں ہے، اس کی تو برائی نہیں ہے، یہ برائی کس میں ہے؟ زیادہ کھانے والے میں۔ تو اسی طرح اس کا یہ کہنا کہ مال تو اچھی چیز ہے، مال کیوں برائی لائے گا؟ تو آپ نے فرمایا بات یہ نہیں کہ مال برائی لائے گا، بات یہ ہے کہ مال لینے والوں کے اندر ایسی خرابی ہوگی کہ جو اس مال کی کثرت سے بھٹک جائیں گے۔ اور اس کی مثال آپ نے کیا دی کہ جیسے موسم بہار میں سبزہ خوب اگتا ہے تو بعض اوقات وہ کیا بن جاتا ہے؟ قاتل بن جاتا ہے، یا قتل کے قریب کر دیتا ہے۔ کن کو؟ زیادہ کھا لینے والوں۔ اور صرف جانور کو نہیں، اگر انسان بھی زیادہ کھا لے تو بیمار پڑ جائے۔ الا آکلۃ الخضراء، مگر کھانے والا خضراء کو۔ خضراء کا مطلب سبزہ، یعنی خضراء اس کے مقابلے پر ہے یعنی کم کھانے والا، یعنی سبزہ لیتا ہے لیکن تھوڑا۔ اکلت، اس نے کھایا، حتی اذا امتدت، یہاں تک کہ جب پھیل گئی، خاصرتاہ، اس کی دونوں کوکھیں یا سائڈیں، پیٹ کی جو سائڈ ہے نا یہ خاصرہ ہوتی ہے، اس جگہ کو کہا جاتا ہے، یعنی پسلیوں کے ساتھ ساتھ اندر جو پیٹ کا حصہ ہے، کوکھ جس کو ہم بولتے ہیں۔ یعنی وہ سبزہ کھاتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی کوکھ پھیل جاتی ہے، یعنی پیٹ بھر جاتا ہے۔ استقبلت، پھر وہ استقبال کرتا ہے، عین الشمس، سورج کی آنکھ کا۔ سورج کی آنکھ کب نکلتی ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے یعنی صبح۔ فصلتت، پھر وہ گوبر کرتا ہے، وبالت، اور پیشاب کرتا ہے، ورتعت، اور چرتا ہے۔ یعنی اس جانور کو جو اندھا دھند کھاتا ہے، ایک ہضم نہیں ہوا اور کھا لیا اور کھا لیا اور کھا لیا، اور اس کے ہضم ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور پیٹ کے خالی ہونے کا انتظار نہیں کرتا اور بیچ میں اپنے آپ کو وقفہ نہیں دیتا، تو اس جانور کے لیے کیا ہے؟ وہی گھاس جو ہے، وہی سبزہ قاتل ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ جو کیا کرتا ہے، پیٹ تو بھر لیتا ہے لیکن پھر وہ انتظار کرتا ہے جب تک کہ اس کا پیٹ خالی نہیں ہو جاتا۔ وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ، اور یہ مال جو ہے یہ کیا ہے؟ سرسبز ہے، حلوۃ، میٹھا ہے۔ یعنی مال کو سرسبز اور میٹھا ہونے سے اس لیے کہ ان چیزوں کی طرف انسان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے، یعنی گرینری انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، اٹریکشن ہے اس میں۔ اسی طرح میٹھے میں بھی بعض لوگوں کو اٹریکشن ہوتی ہے، بلکہ اکثریت کو، یعنی بہت کم ایسے لوگ دیکھیں جو یہ کہیں کہ ہمیں میٹھا پسند نہیں ہے۔ فنعم صاحب المسلم، تو کتنا اچھا ہے یعنی مسلمان کا مال، یعنی مالدار مسلمان، ما آتا منہ المسکین والیتیم، جو دیتا ہے اس مال میں سے مسکین کو اور یتیم کو، وابن السبیل، اور مسافر کو، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِنَّهُ مَن يَأْخُذُهُ، اور بے شک جو لیتا ہے اس کو، بغیر حق کی ہی، بغیر حق کے، کالذی یأکل ولا یشبع، اس کی مثال ایسی ہے، یعنی ناجائز مال کمانے والے کی مثال ایسی ہے جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا، یعنی ویسے بھی برکت نہیں ہوتی، پیٹ کیسے بھرے۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ، اور یہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا، کس کے؟ ناجائز لینے والے کے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یعنی ربی کا گھاس ایک جانور کا پیٹ پھاڑ دیتا ہے جو اس کو موقع بے موقع کھاتا چلا جاتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ عربوں کے ہاں خاص طور پر کیا تھا کہ سارا سال ایک طرح سے خشک سالی رہتی، تو جانور بھی بیچارے تھوڑا تھوڑا کھاتے تھے۔ اب یہ کہ جب چند چھینٹے برستے ہیں اس زمین پر تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا کہ اس میں بہت گھاس اگاتی۔ اب جس نے کبھی کچھ دیکھا نہ ہو، یکا یک اس کو بہت کچھ کھانے کو مل جائے
مثلاً آپ دیکھیں کہ مریض بہت دن تک اس نے نہیں کھایا، تو جب وہ کھانا شروع کرتا ہے تو کیا خیال ہے اسی دن اس کو کتنا دے دیا جاتا ہے جتنا ایک نارمل شخص کو؟ نہیں، آہستہ آہستہ اس کو اس کی روٹین پہ لایا جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص فاقہ کاٹ چکا ہے تو ایک دم پیٹ بھر کے کھانا کیا ہوگا، اس کی موت کا سبب بن جائے گا. اسی طرح کوئی بھی چیز اگر بے موقع اور بے محل استعمال ہو تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. یہی حال ہے اس مال کا جو انسان کے پاس یکا یک آ جاتا ہے اور بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور آپ نے نشاندہی کی کیا صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ جو تھے مکہ میں خاص طور پر، ان میں سے اکثریت کیا تھی؟ مالدار نہیں تھی. پھر کیا ہوئی؟ فتوحات ہوئی. پھر کیا ہوا؟ ڈھیروں مال آیا. اب ایک خشک زمین کے اوپر اگر بہت بارش پڑ جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ کیچڑ بن جاتا ہے نا، بس پھسلنے کا سبب ہو جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں بہت بارش ہوتی ہے وہاں بارشوں کو سنبھالنے کا انتظام بھی ہوتا ہے، نالیاں اور اس طرح کی چیزیں. بارش پڑتی جو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بارش ہوئی. ہمارے ہاں بارشیں کم ہوتی ہیں اور جب ہو جائے تو شہروں میں دریا بن جاتے، لوگ ڈوبنے لگتے ہیں، لٹرلی ڈوبنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پریپیئرڈ نہیں ہوتے اس کے لیے. تو بغیر انتظام کے اور بغیر ضرورت کے جب زیادہ چیز انسان کو مل جاتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی اور بعض اوقات وہ اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے. جسے کہتے ہیں نا پھٹ جانا.